السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ ازدواجی لحاظ سے میں تمہیں وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جو تمہارا حق ہے۔ فی الحال میرے لیے یہ رشتہ ایک اضافی بوجھ اور کچھ نہیں۔ اذن ابصار کے لہجے کی برف انابت کے پور میں اتر گئی۔ وہ جو کچھ دن پہلے ہی سہاگن ہوئی تھی، اسے لگا آج ہی اس کی روح پامال کر دی گئی ہو۔ اذن کی بے زاری عروج پر تھی۔ تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کر پائیں گے انابت، اس لیے رونا دھونا بند کرو۔ تم نے کیا سمجھا ہے انابت کہ تم روز میرے سامنے آؤ گی، اپنی ان بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھو گی اور میں پگھل جاؤں گا؟ اذن ابصار کا لہجہ کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تھا جس نے انابت کے دل کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے انابت کا بازو تھاما اور اسے دیوار اور اپنے مضبوط وجود کے درمیان جکڑ لیا۔ انابت کی سانسیں اذن کی قربت سے بے ترتیب ہونے لگی۔ اذن، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا ہاتھ جل رہا ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اذن کے اس ہاتھ کو چھونا چاہا جس سے وہ گرم کافی کا مگ گرا چکا تھا، مگر اذن نے اس کی دونوں کلائیاں مروڑ کر دیوار کے ساتھ اوپر کی طرف دبا دیں۔ میری تکلیف کی فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ وہ اس کے اتنا قریب جھکا کہ ان کی پیشانیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اذن کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا، مگر اسی طوفان کے پیچھے ایک ایسی پیاس تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ، یہ تمہاری خوشبو، یہ سب میرے اعصاب پر سوار رہتا ہے اور مجھے اس احساس سے نفرت ہے۔ اس نے گرفت تھوڑی ڈھیلی کی مگر دور نہیں ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ انابت کے گال پر ٹھہرا جہاں انگلیاں کسی لمس کی تلاش میں خود بخود نرم پڑ گئیں۔ تم ایک زہر ہو انابت، جو آہستہ آہستہ میری رگوں میں اتر رہا ہے اور میں اس زہر کو نکال پھینکنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز اب دھیمی اور مخمور ہو چلی تھی۔ غصہ اب دھیرے دھیرے ایک ایسی تڑپ میں بدل رہا تھا جس کا سامنا کرنا اذن کے لیے ناممکن تھا۔ انابت نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب نفرت کے بجائے ایک بے نام سی چاہت کروٹیں لے رہی تھی۔ تو نکال پھینکی اذن، کیوں رک گئے ہیں؟ اگر میں زہر ہوں تو مجھے ختم کر دیں، مگر اس طرح ادھورا چھوڑ کر اپنی تڑپ کو مت بڑھائیں۔ اذن کا سانس انابت کے لبوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں انابت کے چہرے کے نقوش میں کہیں کھوسی گئی۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے وہ سب کچھ بھول کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے گا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور خود کو پیچھے کر لیا۔ تمہاری یہی ہمت مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ وہ غصے اور بے بسی کے عالم میں دھڑا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ انابت وہیں دیوار سے لگی ہامتی رہی۔ اس کا پورا وجود اذن کے لمس کی تپش سے دہک رہا تھا۔ ہاں تو پھر چودھری رقیم حاشر، کیا سوچا ہے تم نے انابت بی بی کے بارے میں؟ معاملہ بلا وجہ طوالت پکڑتا جا رہا ہے۔ اگر تم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں درمیان میں آنے دو، ہم خود ان لوگوں سے نبڑ لیں گے۔ چودھری کریم حاشر ٹانگ پر ٹانگ جمائے پورے غرور سے اپنے محسوس گونجدار لہجے میں مخاطب تھے۔ چائے سرو کرتی ایرم کے ہاتھوں میں واضح لرزش پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے کنکھیوں سے چودھری کریم حاشر کی طرف دیکھا جو ان کے شوہر سے 14 سال بڑے تھے۔ ان کی بے حد سفید رنگت سفید اور کہیں کہیں سے جھانکتے کالے داڑھی کے بالوں کے پیچھے چھپی تھی، مگر اس چہرے کی اصلیت سے وہ خوب آشنائی رکھتی تھی۔ چودھری رقیم حاشر کے چہرے پر تاریک سائے منڈلا رہے تھے۔ پیشانی پر نظر آتی لکیروں سے سلوٹ زدہ سب کچھ الجھا ہوا تھا۔ آخر قدرت انہیں وہیں لے آئی تھی جس سے وہ گزشتہ 19 برس سے بھاگ رہے تھے۔ عجیب صورتحال تھی۔ سب کچھ طے ہونے کے باوجود کوئی نئی تحریر رقم ہونے جا رہی تھی جسے کندہ ہونے سے وہ روک نہیں پا رہے تھے۔ وہ زندگی میں کبھی چودھری کریم حاشر کے خلاف نہیں گئے تھے، وہ خود میں حکم عدولی کی جرأت نہیں پاتے تھے، مگر یہاں سوال ان کی اکلوتی اولاد کی خوشیوں کا تھا۔ وہ خود کو ان کے مخالف کھڑا ہونے پر مجبور پاتے تھے۔ چودھری رقیم حاشر کا مطالبہ رد کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ لوگ انابت کو طلاق دینے پر راضی نہیں ہیں۔ انہوں نے لگ بھگ 1 سال سے دہرائے جانے والا جملہ منوعین دہرایا۔ چودھری کریم حاشر نے تاثرات میں سختی پیدا ہوئی تھی۔ ان کے الفاظ نے تندہی اختیار کی تھی۔ اتنے سے تھے جب سے تمہیں سنبھال رہے ہیں ہم۔ انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رقیم سائیں، ہمیں تمہارے ٹال مٹول سمجھ نہیں آتے؟ گزشتہ 1 برس سے یہی بہانہ کانوں میں اونڈیل کر ہم صبر کر رہے ہیں، مگر ہمیں تمہارے طور طریقے نہیں ٹھیک لگتے۔ اگر انابت بی بی کی شادی ہو بھی گئی ہے تو ہم نہیں مانتے۔ تم ہمارے اصولوں اور ماحول کو خوب سمجھتے ہو رقیم سائیں۔ فیصلے کی تاخیر کی وجہ ایرم بی بی اور انابت بی بی ہیں۔ بہتر ہے تم ان دونوں کو بھی سمجھا دو۔ جو چیز ہماری ہے ہم اسے پتال میں بھی نہیں چھوڑتے۔ ان کا انداز حکمانہ تھا، گویا وہ کوئی لچک دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ بابا سائیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ انابت کا عشر اور منیب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ اس معصوم بچے کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، انابت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ بابا سائیں، چھوڑیں ان کھوکھلی رسموں اور جھوٹی شان کو، مت بھین چڑھائیں ان معصوم بچوں کو اپنی جاہلانہ اور پرگندہ اصولوں کی۔ آپ یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں ان کے فیصلے کی نفی کی، مگر لہجے میں تلخی اور سرکشی کا عنصر قدرے نمایاں تھا۔
ان کے فیصلے کی تردید کر کے چودھری رکیم ہاشمی نے گویا ان کے عتاب کو آواز دی۔ بہت خوب رکیم سائیں، بہت خوب، اب تم ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سمجھاؤ گے، تم ہم سے باز پرس کرو گے، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہوتا تو اب تک تم ان روایت کو جو ہماری پہچان ہے اپنی جدت پسندی کی آگ میں جھونک چکے ہوتے، ہمارے اصولوں کو اپنی ترقی کی مٹی تلے دفن کر چکے ہوتے، تم اپنی بیٹی کی خاطر ہماری شان کو بے بنیاد قرار دے رہے ہو، ہماری روایت کی پاسداری کرنے کی بجائے ان کو کھوکھلی اور بے معنی ثابت کرنے پر تلے ہو۔ ہم نے صدیوں سے اپنے خاندان کی بیٹیوں کو اسی طرز پر بیایا ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ نیا نہیں ہونے جا رہا، ہماری رسم کو ہماری ضد مت بناؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ چودھری کریم ہاشمی نے چودھری رکیم ہاشمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ان کی آنکھوں میں ابلتا غصہ گویا کوئی قہر برپا کرنا چاہتا تھا، ان کی آواز میں گولیوں کی بجھاڑ تھی تو انداز میں حتمی فیصلے کی سی مضبوطی۔ بابا سائیں، اس کی شادی ہو چکی ہے، انہوں نے بے بسی سے کہا، آواز اور نگاہیں دونوں ہی پست ہو چلی تھی، گویا احتجاج بھرپور نہیں تھا، اقرار نہیں ہوا تھا لیکن انکار میں بھی شدت نہیں تھی۔ عجیب بے بسی کا دور تھا، وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، ان کے اندر جوار بھاٹا چل رہا تھا، وہ تمام اصول اور روایت ملیح میٹ کر دینا چاہتے تھے، مگر سامنے کھڑا شخص ان سے 14 سال بڑا ہونے کے ساتھ ان کا بھائی بھی تھا، وہ ان کے ساتھ محاذ آرائی کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ ہم نہیں مانتے اس شادی کو، کیا لکھ کر دیں تمہیں، بہت غلط فائدہ اٹھایا تم نے ہماری آزادی کا، تم نے اپنی پسند سے شادی کی، ہم نے منع نہیں کیا کہ یہ رئیسوں کا شیوا ہے، تم نے اپنی بیٹی کی پرورش جدید ستونوں پر کی، ہم نے کڑوا گھونٹ پیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ آخرکار نابت بی بی ہماری امانت ہے اور اسے یہیں آنا ہے، مگر تم نے بغاوت کی ہے رکیم سائیں، بیٹیاں ہمارے ہاں خاندان سے باہر دینے کا رواج نہیں ہے، تم نے ہمارے اعتماد کی سینے میں بغاوت کا چھرا گھونپا ہے، تم ہمارے بھائی نہ ہوتے تو ایسی سزا دیتے کہ دھرتی کا سینہ پھٹ جاتا، اگلی بار جب ہم آئیں تو معاملہ صاف ہونا چاہیے ورنہ طلاق یافتہ نابت نہ صحیح بیوہ تو ہم لے ہی جائیں گے۔ ان کے الفاظ دل دہلانے کی حد تک بے رحم اور شفاق تھے، ان کی آنکھوں میں جنون خیز اشتعال تہ رہا تھا، ان کی باتیں نیزے کی طرح ارم اور چودھری رکیم ہاشمی کے وجود میں پیوست ہوئی تھی، ان کے الفاظ زہر تھے، عقب میں کھڑی انابت رکیم کا دل سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ لیکن بابا، بس رکیم سائیں، ہمارے قہر کو آواز مت دو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، ان کے قدموں کی آواز پتھر کی طرح ارم، انابت اور چودھری رکیم ہاشمی کے دلوں پر پڑتی رہی تھی، تنے ہوئے خدوخال لیے وہ قدرے بھڑکے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے، مگر تمام افراد پر جامد سناٹا طاری ہوا تھا جسے ہر احساس سے رشتہ ٹوٹا ہو۔ انابت رکیم بہت بے بسی سے واپس اپنے کمرے میں گئی، دل میں امڑتے خوف کے سائے اس کی رنگت میں زردی گھولنے لگے تھے، خون جیسے بوند بوند نچوڑ لیا گیا تھا، اذن کی ہولانما تصویر اس کی نم آلود نگاہوں میں اتری تھی۔ ارم ملازمہ کے ساتھ مل کر افطاری کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چن رہی تھی، چودھری رکیم ہاشمی عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد روانہ ہو چکے تھے، انابت رکیم اور ارم انہی کا انتظار کر رہی تھی، ہر سو مہیب سناٹے کا راج تھا، محض برتنوں کی کھٹ پٹ سے ماحول میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو جاتا، مختصر سے افراد پر مشتمل گھر دیکھ کر اسے اپنا بھرا پورا ابصار ہاؤس یاد آنے لگا تھا، کوئی بھولی بھٹکی یا یاد دامن بھگونے کو بےتاب تھی۔ انابت رکیم کو اپنے اندر عجیب سی ویرانیاں اترتی محسوس ہو رہی تھی، بہت اکتا کر وہ لان سے اٹھ کر گلاس ڈور دھکیلتی لان میں چلی آئی، ہر شے پر تاریکی کی راجدھانی تھی، اسے خاموشی اور پراسرار تاریکی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ انابت رکیم نے لان میں بچھی چیئرز میں سے ایک اپنے لیے منتخب کی اور اس پر ٹک گئی، اس نے ٹانگیں دوہری کر کے کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا، نظریں آسمان کے وسیع سینے میں محو سفر تیسرے دن کے چاند پر تھی جو نہ جانے کیسی سرگوشی میں مگن تھا، کمان کی شکل اختیار کیے تیسرے دن کا چاند کبھی بادلوں کے ٹوٹتے بکھرتے سیاہ ٹکڑوں کی اوٹ میں ہو جاتا اور کبھی ان کو پیچھے چھوڑ کر چپکے سے فلک پر آشکار ہو جاتا۔ دو ننھے ننھے قطرے آنکھوں سے رستہ بھٹک کر عارض بھگونے لگے تھے، اس نے درد کی کوئی لہر سینے میں اٹھتی محسوس کی تھی، کوئی بھولا بسرا شخص اپنی یادوں کے ساون میں ایسے بھگونے لگا تھا جسے پہلی بار دیکھتے ہی دل کی دھڑکن نے رفتار پکڑی تھی، اس کے ساتھ کی تمنا کی تھی، اس نے بہت قرب سے آنکھیں مینچ لی تھی جسے کچھ یاد کرنا نہ چاہتی ہو، مگر یادوں پر اختیار کب ممکن ہے، اندھیرے سے لپٹے ساکت درخت اس اپنی زندگی کی طرح مجمد اور اداس لگ رہے تھے، عجیب زندگی تھی اس کی، خوشیاں تھی تو وہ بھی بے حساب، اب غم تھے تو وہ بھی لامحدود، آنا جانے وہ کن ویران تکلیف دہ خیالوں تصوراتی دنیا میں کھوئی رہتی۔ جب ارم کی آواز نے اسے حال کی تکلیف دہ باب میں لا پٹکا، اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور آنکھیں رگڑتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی،
اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے بہت محبت سے اس کے بال سمیٹے۔ کچھ نہیں، بس پاپا کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے خود کو منکشف ہونے سے بچایا، مگر اولاد اپنی ماں سے چھپانا بھی چاہے تو کچھ نہیں چھپا سکتی۔ اس کا فرار ارم خود سمجھ چکی تھی۔ کیوں خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ آنا چھوڑ دو فضول کی ضد، مان جاؤ بیٹا، اپنے لیے نہ صحیح اپنے والدین کے لیے۔ ارم اس کے سامنے والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کوئی ضد نہیں کر رہی ماما، مجھے جو ٹھیک لگ رہا ہے میں وہی کر رہی ہوں، اس نے بہت ٹھہراؤ سے کہا اور رخ پھیر گئی۔ میں شہوار بھائی سے بات کرتی ہوں، وہ تمہیں خود آ کر لے جائیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی۔ میری ذات، میرا وجود ایک ناسور ہے جسے ابصار ہاؤس کے مکینوں کو سونپ کر آپ اپنے گلے سے اتار کر ان کے گلے میں ڈال دینا چاہتی ہیں، تو اس عذاب کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کرتی ماما؟ اسے وہاں پہنچا دیں جو اس کی جگہ ہے، تاکہ سب سودا اور مطمئن رہ سکیں۔ اس نے بے رحمی سے خود پر تصبرہ کیا۔ ارم نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ ضد تو تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ ایک تمہارا باپ ہے جو اپنی منوانے کے در پر ہے، دوسرے تمہارے تایا ہیں جو اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تیسری تم ہو جو اپنے ددیال کی کاربن کاپی ہو۔ مجال ہے جو میری بات اس لڑکی کی عقل میں سمائے۔ ان کی آواز میں کوئی رنج تھا، اس سارے مسئلے سے شدید وہ تھکنے لگی تھی۔ ماما کیا برائی ہے منیب میں؟ آپ شہوار انکل سے کہیں وہ طلاق کے پیپر بنوائیں، میں منیب سے شادی کر لوں گی۔ اس نے گویا خود پر قیامت ڈھائی۔ یہ الفاظ اس کے اندر سے ہر احساس گویا اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ ہوش میں تو ہو تم، میں اور تمہارے پاپا ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم نے یہ کیسے مان لیا کہ تمہاری ہر ضد کی طرح ہم یہ فضول ضد بھی مان لیں گے؟ ارم کو بے طرح غصہ آیا تھا۔ حد کرتی ہو آنا، ایک ماں سے کہہ رہی ہو کہ اپنی بیٹی کو دوزخ کی آگ میں دھکیل دو، اور کس منیب کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ جو دکھ سے جملہ وہ مکمل کر نہیں پائی تھی۔ بہت تعصب سے دیکھا ارم نے انابت رکیم کے پتھریلے چہرے کو۔ ماں نہیں ہو نہ تم، اس لیے ماں کی اذیت نہیں سمجھ سکتی۔ کیسے بھیج دوں تمہیں ان بھیڑیوں کے درمیان؟ پھولوں سے بھی زیادہ نزاکت سے پالا ہے تمہیں۔ کس طرح اس کال کوٹری کے ثبوت کر دوں جہاں سانس لینے کے لیے بھی اجازت درکار ہے؟ عمر بھر کی اذیت اپنی بیٹی کے نصیب میں اپنے ہاتھوں سے تحریر کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ارم کی آواز رند گئی تھی۔ انابت رکیم خالقہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر ارم کا دل جیسے کسی نے کچل کر رکھ دیا۔ اپنی قسمت کے دھاگوں میں الجھی یہ 19 سالہ لڑکی انہیں یکدم ہی بہت بڑی اور سمجھدار لگنے لگی تھی۔ تو پھر دعا مانگے ماما، انابت مر جائے، انابت کو اس پل پل کی موت سے دائمی نجات مل جائے۔ آنکھوں پر لگے پہرے ایک دم ٹوٹے تھے، آنسوؤں نے بڑی تیزی سے جگہ بنائی تھی، شدت گریہ سے وہ سرخ پڑنے لگی تھی۔ ارم نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ انابت رکیم اور شدت سے بلکنے لگی تھی۔ چودھری رکیم حاشر اور چودھری کریم حاشر دونوں بھائی تھے اور جاگیردارانہ طرز زندگی سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندانی روایت کی پاسداری ہر دور میں ان کو زندہ جاوید رکھنا ان کا اولین فریضہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے باوجود ان کی حویلی میں وہی قدیم رسم و رواج بڑی تیزی سے ترویج پا رہے تھے۔ بیٹیوں کو برادری سے باہر بہانے کا رواج ان میں نہ تھا۔ ان کے نزدیک عورت کا وجود محض ایک خدمت گزار داسی کا سا تھا۔ آزادی اور حقوق نسواں جیسے الفاظ ان کی لغت سے حذف تھے، جس کی بنیادی وجہ کروڑوں کی جائیداد بھی تھی۔ بیٹیاں باہر بہانے سے انہیں اس جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑتے جو انہیں کسی طور پر قبول نہ تھا، لہٰذا بیٹیاں خاندان میں رکھی جاتی، چاہے ان کا کوئی جوڑ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ساری عمر کنواری ہی رہ جائیں۔ چودھری رکیم حاشر چودھری کریم حاشر سے 14 برس چھوٹے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی ان کی ذمہ داری چودھری کریم حاشر کے کندھوں پر آ گئی۔ خود چودھری کریم حاشر کو کم عمری میں ہی معاملہ سنبھالنے پڑے، چنانچہ وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ تاہم انہوں نے چودھری رکیم حاشر کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے ارم سے شادی کر لی۔ چودھری کریم حاشر بہت سیکھ پا ہوئے مگر پھر خاموشی اختیار کری، لیکن انابت رکیم کی پیدائش پر انہیں خدشات گھرنے لگے، چنانچہ انہوں نے حکم جاری کیا کہ واپسی کے لیے رخت سفر باندھیں، لیکن چودھری رکیم حاشر نے صلح سے انکار کر دیا۔ تاہم انہوں نے انابت رکیم کی نسبت بروقت طے کر دی اور چودھری کریم حاشر کو تحفظ کا بھرپور یقین دلایا، جس کا مقصد محض وقتی طور پر ان کے مطالبے کو دبانا تھا۔ مگر جب انابت بلوغت کی عمر تک پہنچ چکی تھی تو چودھری کریم حاشر کا اصرار بڑھنے لگا تھا۔ ان کا کوئی بہانہ کارگر ثابت نہ ہوا اور انہیں پاکستان واپس آنا ہی پڑا۔ چودھری کریم حاشر انابت رکیم کی شادی منیب حاشر سے کرنا چاہتے تھے، جو انہی کا پرتو تھا اور ایسی ہی شفاق اور بے حس سوچ کا حامل تھا جو ان کا بڑا بیٹا تھا اور لگ بھگ 40 برس کا تھا، جبکہ اس کے متبادل کے طور پر حاشر کو پیش کیا گیا جو محض 6 برس کا تھا اور ان کی دوسری بیوی کا اکلوتا بیٹا تھا۔
اپنے ماحول سے فرار پا کر وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے صبح پا لی ہے، وہ سب کچھ بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں، مگر وہ تو اب بھی چودھری کریم حاشی کی گرفت میں تھے، قدیم جان لیوا روایات کی بیڑیوں میں جکڑے تھے۔ چنانچہ امریکہ سے واپسی پر انہوں نے انابت رکیم کو ابسار ہاؤس بھیج دیا۔ شہوار ابسار اور رکیم حاشی بہترین دوست تھے۔ پاکستان میں ان کے تعلقات بہت سے لوگوں سے تھے، مگر شہوار ابسار کا شمار ان کے بہترین اور پراعتماد دوستوں میں ہوتا تھا۔ چنانچہ انابت رکیم کو وہاں بھیج کر وہ خود ارم کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئے، جہاں چودھری کریم ان کے منتظر تھے تاکہ وہ متوقع صورتحال سنبھال سکیں۔ کنزا پلیز یار، ایک کپ کافی ملے گا؟ کتاب سے سر بلند کرتے ہوئے اس نے کہا۔ کنزا جو لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی، ایک لمحے کے لیے سر برآمد کیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ انابت رکیم کا پارا یکدم ہائی ہوا۔ چلو میرے ساتھ کچن میں خود بنا لوں گی، لیکن تم میرے پاس کھڑی رہنا پلیز، ان بورنگ بکس کو بند کرو، ترس گئی ہوں تمہاری آواز سننے کے لیے۔ اس کے سامنے بکھری کتابوں کو زبردستی سمیٹتے ہوئے اس نے گویا التجا کی۔ کنزا کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چل رہی ہوں، لیکن پلیز اب رونے مت بیٹھ جانا۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے گویا مذاق اڑایا۔ اڑا لو مذاق میرا یار، کیا صبح سے تم لوگ نکلتے ہو، شام تک واپس آتے ہو، اکیلے پڑے پڑے میں بور ہو جاتی ہوں، واپس آتی ہوں تو بھی کتابوں میں منہ دے کر بیٹھ جاتی ہو، کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ کرنا وہی چولہا برتن ہی ہے نا۔ اب وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اوہ کیا یار آنا کام کر رہی ہے، یا اللہ ہمارے کچن کی خیر ہے۔ میرب نے بڑے غلط وقت پر انٹری دی تھی۔ تم کب آئے اور کچن کی خیر کیوں مانگ رہے ہو؟ میں تمہیں بدسلیقہ لگتی ہوں؟ پھوڑ کہنے کی کوشش کر رہے ہو مجھے؟ تیکھے تیور لیے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے ہی اس کا موڈ آف تھا۔ کیا مطلب کہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تم ہو آنا؟ میرب نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شٹ اپ، بہت پٹو کہ میرے ہاتھوں، اس نے دھمکی دی۔ وہ محاذ آرائی میں مصروف ہو چکی تھی۔ کنزا مسکراتے ہوئے کافی بنانے لگی تھی۔ آنا لڑائی چھوڑو اور میرے لیے بھی ایک کافی بنا دو۔ اسے تپا کر وہ صلح کی کوشش کر رہا تھا۔ زہر نہ ملا دوں کافی میں؟ وہ جل کر بولی۔ زہر نہ بھی ملاؤ، تمہارے ہاتھ سے بنی کافی کا ذائقہ ہی زہر جیسا ہوتا ہے، میں تو پیتے ہی اللہ میاں کو پیارا ہو جاؤں گا۔ یہ درست تھا کہ انابت رکیم امور خانہ داری کے معاملات میں ناڑی تھی، مگر وہ اپنی اس کمزوری کو قبول نہیں کرتی تھی۔ لیکن میرب اسے ہر دم چھیڑتا رہتا تھا اور ہر روز ان کی جنگ معمول کا حصہ تھی۔ اب بھی اس کے متوقع رد عمل سے پہلے ہی وہ کچن سے نکل چکا تھا، جبکہ انابت رکیم لکڑی کا ہلکا سا پچ اٹھا کر اس کے پیچھے نکلی تھی۔ آج تو میں تمہیں سیدھا کر دوں گی، ٹھہر جاؤ ذرا، اس نے بآواز بلند جنگ کا اعلان کیا۔ پورے لانچ میں وہ انابت رکیم کے چکر لگوا رہا تھا۔ اچانک وہ دروازے سے باہر نکلا۔ انابت رکیم بھی اس کے پیچھے نکلنے لگی تھی، تب بھی شاید وہ اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ وہ بری طرح ٹکرائی تھی، اس کا سر شاید دروازے میں لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ دروازہ خاصا مضبوط تھا۔ انابت رکیم کو تو کم سے کم ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ یہ گھر ہے، کوئی پبلک پلیس نہیں جہاں آپ اندھا دھند واک کر رہی ہیں۔ کرخت مردانہ آواز اس کی سماعت سے ہوتی ہوئی شور تک پہنچی۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فوراً ہی سامنے کا منظر صاف ہوا تھا جسے وہ اب تک دروازہ سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور بھرپور جاذبیت کے حامل نوجوان کا سینہ تھا جس نے اس کے دماغ کی چولیں تک ہلا دی تھیں۔ اس نے ہڑبڑا کر اس شخص کے عقب میں دیکھا جہاں میرب مؤدب سا کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر فوراً دانتوں کی نمائش کرنا اس نے ضروری سمجھا تھا۔ وہ میں اس سے کچھ بننا پڑا تو زبان دانتوں تلے دبا کر خاموش ہوگی۔ ایش گرے 3 پیس میں ملبوس خطرناک حد تک پرکشش اور جاذب نظر نوجوان نے اس کی زبان کنگ کر دی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح ناپسندگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ اب اسٹیچو بن کر رستے میں کیوں کھڑی ہیں؟ ہٹیں یہاں سے، مجھے اندر آنے دیں۔ اسے وہیں برجمان دیکھ کر اس نے بیزاری سے کہا تو انابت رکیم کو احساس ہوا کہ وہ ابھی تک دہلیز پر کھڑی ہے۔ بلیک جینس کے ساتھ سلیو لیس گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی شرٹ، زیب تن کیے رویوں سے بے نیاز یہ لڑکی سے ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ بہت تیزی سے اس کے پہلو سے نکل کے اس کے بھاری بوٹوں کی دھمک میں اسے اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سوری آنا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ازن بھائی آ جائیں گے اور آتے ہی تمہاری ان سے ملاقات اس سچویشن میں ہوگی۔ میرب خفت زدہ سا اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ آنا کافی بن گئی ہے، لے لو آ کر۔ کنزا نے اسے آواز دی۔ نہیں اب میرا موڈ نہیں، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کنزا نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کیوں چھیڑتے ہو اسے؟ دیکھا برا مان کے کنزا نے میرب کی کھنچائی کی۔ میری وجہ سے نہیں، ازن بھائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے آپ ہی۔ میرب نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ آگے ازن بھائی، اچھا میں اسے دیکھتی ہوں، تم کھنک کو اکیڈمی سے لے آؤ، کنزا نے کہا تو وہ اس بات میں سہ ہلاتا نکل گیا۔ انابت رکیم کی پاکستان واپسی کو چودھری کریم حاشی نے فی الوقت مخفی رکھا گیا تھا۔ وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے
آبسار ہاؤس میں مقیم تھی۔ آبسار ہاؤس کے مکینوں کا بے لوث پیار اور چاہت ہی تھی، اور کچھ اس کی طبیعت کی بولڈنس کہ وہ بہت جلد ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ شہوار ابصار اور ریحانہ ابصار دونوں نے مل کر ابصار ہاؤس کا آشیانہ سجایا تھا۔ ریحان ابصار کے زوجی زندگی صبا کے سنگ گزر رہی تھی۔ ریحان اور صبا کا آنگن کنزا کھنک اور میرب نے مہکایا تھا، جبکہ شہوار ابصار اور ردا ابصار کے خاندانوں کو نویان اور ازن ابصار نے مکمل کیا۔ میرب اور کھنک دونوں FSc کے فائنل ایئر میں تھے۔ کنزا اپلائیڈ فزکس میں ماسٹرز کر رہی تھی اور فائنل ایئر میں تھی۔ ازن ابصار اور نویان ابصار جرنلزم کے بعد اپنا ذاتی رسالہ نکال رہے تھے۔ ازن ابصار گزشتہ 2 ہفتوں سے کراچی گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کا میگزین بین تھا، اس کی اشاعت پر پابندی تھی، لہٰذا وہ انابت رکیم سے نہیں مل سکا تھا۔ تاہم گھر لوٹتے ہوئے سب سے پہلے اس کا سامنا انابت رکیم سے ہو چکا تھا۔ وجہ اس کا مغربی لبادے میں لپٹا وجود اور حد سے زیادہ بولڈنس تھی۔ ازن ابصار 4 سال لندن جیسے آزاد خیال شہر میں گزار کر آیا تھا۔ جدت کے نام پر ارانیت کے کھلے عام مناظر کی نمائش اس کی آنکھوں کو جلا دیا تھا۔ اس سے مغربی طرز زندگی سے کچھ پرخاش نہ تھی، لیکن مشرقی لڑکیوں پر خوب غصہ آتا تھا جو فیشن کے نام پر ادھر ادھر مغربی اقدار کو اپنا رہی تھی۔ انابت رکیم کے طور طریقے بھی اس سے کچھ خاص پسند نہیں آتے، لیکن وہ خاموشی اختیار کر گیا تو محض اس وجہ سے کہ وہ چند دن تک اس کے ہاں مہمان تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ 11:30 بجے کے قریب نویان ابصار کو پورچ کی طرف بڑھتا دیکھ کر ازن ابصار نے تیکھے انداز میں دریافت کیا، وہ یار انا نے کچھ کھایا نہیں تو اصل میں اس کا موڈ نہیں۔ نویان نے وضاحت دی، تو اس کی پریشانی شکن آلود ہوئی، تو اسے آئس کریم کھانی ہے، وہی لینے جا رہا ہوں۔ نویان ازن ابصار سے 1.5 برس بڑا تھا، لیکن دونوں بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ نویان اور ازن نے ایک دوسرے کے مابین کبھی عمر کا فرق آنے نہیں دیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے یار، اتنی رات کو آئس کریم کی کیا تک بنتی ہے؟ آئس کریم سے پیٹ بھرتا ہے کیا؟ اس نے جل کر تصورہ کیا۔ آفس بیگ ملازم کے ہاتھ اندر بھجوایا اور گیٹ کی طرف وہ قدم بڑھا دی، جس کا مطلب تھا وہ بھی نویان کے ساتھ جا رہا ہے۔ یار مہمان ہے، مہمان نوازی تو کرنی پڑے گی۔ نویان نے ہلکا پھلکا انداز اپنایا، مقصد اس کا موڈ بحال کرنا تھا۔ اور وہ اسود رضا کے کیس کا کیا بنا؟ نویان نے ایک سیاسی نام لیا جس پر اداریہ لکھنے اور رپورٹ کرنے کے بعد ان کے میگزین کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ کچھ نہیں یار، میں نے بھی اسے بھیگی بلی بنا کر ہی دم لیا۔ اب وہ فخر پر آیا، گویا وہ اپنے فاتح پر خوش تھا۔ یار ان لوگوں سے پنگا لینا ٹھیک نہیں، اور ہم تو فیملی والے ہیں، ذرا کانٹ چھانٹ رکھا کر قلم کو قلم کی طرح استعمال کیا کر، خنجر کی طرح نہیں جو پڑے بس کٹ کر گر جائے۔ نویان نے اسے ہمیشہ کی طرح خبردار کرنا چاہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ تمہارا انابت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اچانک موضوع بدلا۔ کیا مطلب؟ تیکھے چتون تنے تھے، رائے لے رہا ہوں تمہاری۔ نویان نے اطلاع کی، کیسی ہے؟ مطلب کچھ نہیں سمجھ آیا۔ وہ جاننے پر مصر تھا۔ یار ایک مہمان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر تم پرسنلی پوچھ رہے ہو تو میری رائے ایسی لڑکیوں کے بارے میں جانتے ہوئے اس کا اشارہ انابت رکیم کے آزاد ماحول کی طرف تھا۔ اچھا تو امریکہ میں تربیت پانے والی لڑکی سے عبایا پہننے کی امید رکھو تو یہ فضول سوچ ہے۔ اس کی بات کا مطلب جان کے نویان نے کہا، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو پھر کیا کہا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے انابت کے بارے میں میری رائے لینے کی؟ وہ اچھا خاصا چڑ گیا، کتنی بے باک ہے وہ، تمہیں بھی سب پتہ ہے۔ ازن ابصار کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مگر نویان نے کہلوا کر ہی دم لیا۔ یار میں نے پہلے بھی کہا ہے، امریکہ کی پیداوار ہے تو اتنی بے باکی کی امید تو ہمیں رکھنی ہی چاہیے۔ اس نے انابت رکیم کا دفاع کرنا چاہا، جو ازن کے نفاست پسند بھائی کو قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ تم اس کا دفاع کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تیکھے پن سے پوچھا۔ یار وہ بہت فرینڈلی ہے۔ نویان پھر گویا ہوا، تم اس کے بارے میں مجھ سے بحث مت کرو۔ تم سب لوگ تو پتہ نہیں کیوں اسے چھٹانگ بھر کی لڑکی کے جادو تلے گم ہو، ہر چیز سے بے خبر ہو گئے ہو۔ چند دن تک اس لڑکی کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد تو اسے یہاں سے جانا ہے۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ اور اگر ساری عمر کے لیے گلے بڑھ گئی تو؟ مطلوبہ آئس کریم کی پیکنگ کا آرڈر دیتے ہوئے اس نے اشارے سے کہا، کنزا کو بتاؤں گا کہ تمہارے ارادے نیک نہیں ہیں۔ ازن ابصار نے اس کی بات میں اسے ہی پکڑا۔ ارے نہیں یار، میں نکاح شدہ بچہ ہوں، اور ویسے بھی وہ مجھے کھنک کی طرح ہی پیاری لگتی ہے۔ اس نے فوراً اپنا قانونی رشتہ واضح کیا۔ کنزا اور نویان کا 2 سال قبل نکاح ہو چکا تھا۔ کنزا کے فائنل سیمسٹر کے بعد باقاعدہ رخصتی اور ولیمے کی تقریب ہونا قرار پائی تھی۔ اور میں تمہیں شتر بے مہار لگتا ہوں، حیا کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی منگیتر کا نام لیا۔ کوئی باضابطہ اعلان تو نہیں تھا، لیکن دونوں گھرانے کچھ ایسے ہی ارادہ رکھتے تھے۔
حیا ان کی خالہ زاد کزن تھی، لہٰذا اپنی اپنی جگہ وہ مائنڈ میک اپ کر چکے تھے۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں، پھر بھی اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اذن ابصار نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ اس کا مذاق اس سے قدرے ناگوار گزرا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیوں فضول میں انابت نامہ کھول کر بیٹھ گئے ہو؟ تم مجھے اس 17-18 سال کی لڑکی سے مصروف کر رہے ہو جس میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں، جو اب بھی بچپنے سے باہر ہی نہیں آئی۔ وہ میری طبیعت سے 1% بھی نہیں ملتی، اسے دیکھتے ہی میرا خون رگوں میں ابلنے لگتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں اسے خوشی سے برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری عمر کیا کروں گا؟ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ یقیناً کوئی اب نارمل انسان ہی ہوگا۔ اس کی مذاق میں کہی گئی بات اذن ابصار کو تلووں کی آگ سر پر لگا گئی۔ اچھا چھوڑ یار، جسٹ ریلیکس، میں تو محض مذاق کر رہا تھا، اور ویسے بھی حالات سنبھلتے ہی رحیم انکل اسے واپس لے جائیں گے۔ نویان ابصار نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ آئس کریم پارلر سے باہر نکل رہے تھے۔ اچھا، رحمان افندی سے انٹرویو کی ڈیٹ فائنل ہوئی؟ اس نے اس کی توجہ آفس کے امور کی جانب کروائی۔ ہاں، یا ڈیٹ اور ٹائم دونوں مل گئے ہیں؟ انابت رحیم کو اپنے ذہن سے جھٹکتے ہوئے اس نے نویان ابصار کو تفصیلاً آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ وہ اذن ابصار کے سامنے کھڑی یوں فرمائش کرتی جیسے دونوں برسوں کے رفیق ہوں۔ ڈھیلا ڈھالا کاٹن کا ٹراؤزر اور اسکن ٹائٹ کی شرٹ پہنے وہ اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ گزشتہ 2.5 ماہ میں یہ ان کی پہلی روبرو گفتگو تھی۔ اس کے عقب میں ردا بھی کھڑی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے اس فضول فرمائش کا؟ اذن ابصار نے اس کی توجہ وقت کے بہتے دھارے کی طرح مشغول کروائی۔ 12 بج رہے تھے۔ وہ صرف ردا کی وجہ سے تحمل سے کام لے رہا تھا، وگرنہ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مگر اس کے چہرے کے بھڑکیلے تاثرات انابت رحیم کو سب کچھ باور کروا رہے تھے۔ آنا بیٹا، آپ اپنے روم میں چلو، میں سے بات کرتی ہوں۔ اس کے موڈ کے زیر اثر ردا نے جلدی سے کہہ کر اسے رخصت کیا تو وہ اسبات میں سہلاتی واپس ہوگی۔ یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسے چونچلوں کا، میں اسے کہیں نہیں لے جا رہا۔ اس کے نکلتے ہی اس نے تمام لحاظ بلا طاق رکھتے ہوئے رخ بدل کر کہا، لے جاؤ اذن، اس نے تمہارے پاپا سے پرمیشن لی ہے۔ ردا نے مسلط آمیز لہجے میں کہا تو اذن ابصار کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ سو واٹ ماما، تایا نے اس لڑکی کی خاطر ہمارے گھر کے اصول بدل دیے۔ کہاں لڑکوں کو 12 بجے کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، وہاں اسے لانگ ڈرائیو کی اجازت دے دی ہے۔ پچھلے 2.5 ماہ سے میں اس لڑکی کو برداشت کر رہا ہوں، مگر اب مزید نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ آواز دھیمی رکھو، مہمان ہے وہ یہاں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ تنہا بیٹی کو اتنے سارے اجنبیوں کے درمیان رحیم بھائی نے تمہارے پاپا کے بھروسے بھیجا ہے، اس کی خواہشات کا خیال ہمیں ہی کرنا ہے۔ مگر تم نے تو اول دن سے ہی جانے کیوں بچی سے بیر باندھ لیا ہے۔ ردا نے اس کی درگت بنانا لازمی سمجھا۔ چلو بات ہی ختم، اذن ابصار نے جل کر سوچا۔ سیدھے منہ بات تک نہیں کی کبھی تم نے۔ باقی بچے بھی ایگزامز میں مصروف ہیں، سارا دن ہم اسے بہلاتے رہتے ہیں، خوب ہی کمپنی دے رہے ہیں۔ تم بہن بھائی مل کر اسے، انہیں اذن کے ساتھ ساتھ باقی سب پر بھی غصہ آیا تھا۔ کہیں سے مہمان لگتی ہے وہ آپ کو؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ مجھے مت سمجھاؤ، تم لے جا رہے ہو یا نہیں؟ نویان بھی آؤٹ آف سٹی ہے، ورنہ اسے ہی کہہ دیتی۔ اس کی تیوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دشتی سے بولی، لے جا رہا ہوں اس کو، لیکن اسے کہہ دیں کہ کوئی ڈھنگ کا لباس پہن لے، ایسے اٹھ پٹانگ حلیے میں اسے میں کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس نے صاف لفظوں میں اپنا مطالبہ بتایا اور چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ ردا نے فوراً اس کی بات مان لی، غنیمت تھا کہ وہ مان گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کف موڑتا ہوا پہنچتا کا تھا جہاں انابت رحیم پہلے سے ہی موجود تھی۔ جینس کے ساتھ لانگ شرٹ پہنے، بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ کافی حد تک مقبول لگ رہی تھی۔ دوپٹہ آدھا کندھے پر جھول رہا تھا اور آدھا زمین کی زینت بنا ہوا تھا۔ اذن ابصار کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بظاہر بہت پراعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا پرابلم تھی؟ ان کپڑوں میں اچھے بھلے تو تھے، آپ بھی حد کرتے ہیں، بات تک کرنا مجھ سے پسند نہیں کرتے اور میری ڈریسنگ پر کتنی تنقید کرتے ہیں۔ صاحب عادت، اس نے کھلے ڈھیلے الفاظ میں اپنا خیال ظاہر کیا۔ اذن ابصار کو بے حد غصہ آیا تھا، جس کا اظہار اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر کیا۔ سڑکیں ویران اور خاموش تھی۔ صبح جہاں ٹریفک کی ازدحام ہوتے تھے وہاں اب تاریکی اور خاموشی مل کر کوئی پراسرار داستان پیش کر رہی تھی۔ انابت رحیم بہت انٹرسٹ لے کر باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی تو آہستہ چلائیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، سب کچھ ایک دوسرے کے پیچھے جیسے بھاگ رہا ہے۔ اس نے حکم صادر کیا، میں تمہارے آرڈر کا پابند نہیں ہوں، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اس نے تڑک کر کہا تو انابت رحیم نے رخ موڑ کر نیوی بلو اور اسکائی کنٹراسٹ کی جینس شرٹ میں ملبوس اس بے حد وجیہ شخص کو دیکھا جسے دیکھتے اس کا دل عجیب عجیب خواہشیں کرنے لگتا تھا۔ وہ ناناسا طور پر اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں پاتی تھی۔ بہت بری بات ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی خندہ پیشانی سے کرنی چاہیے۔ اس نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر شرارتی انداز میں کہا، اب تم مجھے ضابطے اور طور طریقے سکھاؤ گی؟ وہ جل کر بولا، اتنی رات کو اس فضول حرکت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟
ازن ابصار کا اشارہ لانگ ڈرائیو پر آنے کی طرف تھا۔ لہجے میں ہلکی سی تپش بہت نمایاں تھی۔ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی اور ویسے بھی میرا دل کر رہا تھا باہر گھومنے کو، اس نے سادگی سے کہا۔ بڑی بڑی شفاف شہد رنگ چمکتی آنکھیں ازن ابصار کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ اپنے دل کو قابو میں رکھا کرو، کبھی کوئی ناقابل رسائی خواہش کر بیٹھا تو ساری عمر سر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑے گا۔ آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ اس نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ ازن ابصار نے بہت غور سے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بے حد سفید لڑکی مسکرا رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ بڑے دلکش انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر گہرا ہوتا بھنور اسے کوئی پری بنا رہا تھا۔ سوڈیم لائٹ میں اس کی گوری رنگت اس مدھم روشنی کو شکست دے رہی تھی۔ ازن ابصار کے غصے پر یکدم ہی جیسے اوس پڑی تھی۔ اس نے سختی سے لب بھینچ کر خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کافی دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن اس کی مکمل خاموشی سے اسے بلاخر رخ موڑ کر اسے دیکھنا ہی پڑا۔ وہ سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ ازن ابصار کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے انابت رکیم سے ایسی کیا سخت بات کہہ دی جو وہ یوں رو رہی ہے۔ ازن ابصار نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی اور قدرے کنارے پر جا کر بریک لگا دی۔ بریک لگتے ہی وہ گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ ازن ابصار بھی خوف زدہ سا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اگر تمہیں فاسٹ ڈرائیونگ سے ڈر لگتا ہے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ازن ابصار یہی قیاس کر پایا تھا کہ شاید تیز رفتار گاڑی دوڑانے کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہے۔ نہیں، مجھے فاسٹ ڈرائیونگ سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کی غلط فہمی دور کرنا اس نے بھی ضروری سمجھا تھا۔ اس کی آواز میں رونے کی وجہ سے ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ تو پھر ازن ابصار سارے معاملے سے اکتانے لگا تھا۔ مجھے پاپا اور ماما یاد آ رہے ہیں، انابت رکیم نے ہچکچاتے ہوئے اسے بتایا۔ ازن ابصار کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ میں سامنے روتی تو انکل آنٹی کنزا وغیرہ پریشان ہو جاتی، اس وجہ سے میں نے ازن کے غصے کی پیش نظر اس نے فوراً وضاحت دی اور ازن ابصار کو صحیح معنی میں اندازہ ہوا تھا کہ ابھی وہ کتنی بچی ہے۔ اور اب میں پریشان نہ ہوتا، ازن ابصار نے سوالی انداز میں کہا۔ نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ ازن ابصار نے بڑے اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے اس کے جوابات کافی انٹرسٹ لے کر سنے۔ آپ غصہ کرتے جیسے اب کر رہے ہیں، اس نے صاف گوئی کی حد کر دی۔ بہت بیزاری اور کوفت کے باوجود اس کا موڈ خوشگوار ہونے لگا تھا۔ ویسے تم تکیے میں منہ چھپا کر بھی تو رو سکتی تھی۔ ایسی مظلومیت کے دور میں اکثر لڑکیاں تکیے کو ہی سراپ کرتی ہیں۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو نکال کر اسے تھماتے ہوئے ازن ابصار نے قیمتی مشعل سے نوازا۔ نہیں، مجھے تکیے میں رونا نہیں آتا، ناک رگڑتے ہوئے اس نے کہا۔ اچھا، اب چلیں یا کوئی کوٹا باقی ہے رونے کا؟ چلیں، میں تو بس وہ جلدی ہو گئی۔ واپس کا پورا رستہ وہ خاموش رہے تھے، مگر ازن ابصار اب پہلے کی طرح سلگ نہیں رہا تھا۔ 3 بجے خود بخود اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ 3 چھینٹے چہرے پر مارنے کے بعد تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کنزا اسے لابی میں مل گئی۔ اس نے چادر اوڑھ کر جائے نماز بچھائی ہوئی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ میں تمہیں ہی بلانے جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے کنزا نے خیر مقدمی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں یار، میں تو ایک ایک منٹ گن گن کر سحری کے ٹائم کا انتظار کرتی ہوں۔ اتنے سارے لوگ نوک جھونک مسکراہٹیں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسے مسکراتے ہوئے پوری سچائی سے اعتراف کیا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے صحیح معنوں میں محسوس ہوتا ہے جیسے اس گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ اسے اس گھر کے ہر فرد میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ابصار ہاؤس اور اس کے مکینوں سے بہت انسیت ہو چلی تھی۔ کیونکہ تم خود بہت اچھی ہو، اس لیے تمہیں ہم بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ کنزا نے اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح پچکارا تو وہ کھلکھلائی۔ تم کچن میں چلو، میں ازن بھائی کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے انابت رکیم سے کہا۔ اسے محسوس کیا تھا کہ ازن ابصار سحری کے بغیر ہی روزہ رکھنے کا عادی تھا۔ آج 4تھا روزہ تھا اور گزشتہ 3 روز میں ایک بار بھی اس نے ازن ابصار کو سحری کے لیے آتے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے تم اٹھاؤ گی ویسے تو کھنک بھی نہیں اٹھے گی، اتنی آہستہ تو آواز ہے تمہاری۔ اور ازن ابصار کیا خاک اٹھیں گے؟ اس نے خفیف سا طنز کیا۔ تو کیا کروں، ڈھول بجاؤں کانوں کے پاس؟ اور مسکراتے ہوئے بولی۔ آج میں مسٹر ازن کو اٹھاؤں گی اور دیکھنا زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس نے ارادہ باندھا۔ کیا کریں گی آپ؟ محترمہ ازن ابصار کے کمرے کے قریب جا کر وہ رک گئی تھی۔ تم بس دیکھتی جاؤ، اس نے آنکھ دبا کر معنی خیزی سے کہا۔ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، تمہیں نہیں پتا ازن بھائی بہت غصے والے ہیں، اس نے انابت رکیم کو خبردار کیا۔ ڈونٹ وری، بس یار آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ پانی محض فریج کی زینت بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، بوقت ضرورت اسے استعمال بھی لایا جانا چاہیے۔ وہ ٹھنڈے پانی کا جگ بھر لائی۔ تم کیا کرنے لگی ہو آنا؟ کنزا جیسے اب تک مذاق سمجھ رہی تھی اب سچ مچ خوفزدہ ہوگی۔ میں آپ کے ازن بھائی کو سحر خیزی کی عادت ڈلوانے لگی ہوں۔ انابت رکیم نے بہت معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ آنا پلیز یار، تم جاؤ نا، جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا۔ ویسے تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ 10 منٹ میں
ازن ابصار کچن میں ہوں گے اس کا ارادہ جیسے پختہ تھا۔ کنزا کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ازن ابصار کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوئی، سر تا پیر کمبل تانے اسے مکمل ڈھانپے وہ مزے سے خواب خرگوش میں مست تھا۔ وہ جی کڑا کر کے آ تو گئی مگر دل کانپ رہا تھا۔ چند لمحے وہ دم سدائے کھڑی رہی، اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی تھی، مگر پھر اس نے تمام جھجک پس پش ڈال کر تیزی سے کمبل کھینچا اور ٹھنڈے پانی کا پورا جگ اس کے چہرے پر ڈیل دیا۔ ازن ابصار ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اس پر جیسے کسی نے سوتے ہوئے بارش کر دی تھی۔ اس کی حساسیت بڑی تیزی سے بیدار ہوئی تھی، مگر اس کے اٹھنے سے قبل ہی انابت رقیم کمرے کے دہلیز پار کر چکی تھی۔ اس سے اس غیر معمولی حرکت پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ ایک سرد نگاہ اپنے بھیگے بستر اور حلیے پر ڈالتا ہوا سلگتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اب سونے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر تمام افراد حیران رہ گئے تھے۔ گزشتہ کئی برس سے اس کی یہی عادت تھی، وہ بغیر سحری کے روزے کی نیت باندھ لیتا۔ انابت رقیم نے بہت فاتحانہ نگاہوں سے کنزا کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے قول کے مطابق کر دکھایا تھا۔ ازن ابصار واقعی 10 منٹ میں پہنچا تھا۔ ازن کیا لوگے بیٹا؟ ردا نے ڈائننگ چیئر پر برجمان ہوتے دیکھ کر خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، بس آپ کو تو پتہ ہے اتنی صبح مجھ سے کچھ نہیں کھایا جاتا۔ اس نے اپنی عادت بیان کی۔ ہمیں تو لگا ہمارے بیٹے کی عادت بدل گئی ہے، تو برخوردار آج آپ بیدار کیسے ہو گئے؟ پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے شہوار ابصار نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ نہیں پاپا، سب جاگ رہے تھے تو میں بھی اٹھ گیا۔ اس نے اصل بات بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ انابت رقیم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اب وہ سکن آرام دہ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، کف کونیوں تک مڑے ہوئے تھے، بکھرے بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ انہیں سنوارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، محض انگلیاں چلا کر کام چلایا گیا تھا۔ مغرور نقوش کچھ اور دل فریب لگ رہے تھے اور چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کو مزید باوقار ثابت کر رہی تھی۔ انابت رقیم نے ایک ہارٹ بیٹ بے ساختہ مس کی۔ چلو اب اٹھ ہی گئے ہو تو ایک گلاس دودھ ہی پی لو، صبا نے پیار سے کہا۔ اس نے اس بات میں سہلایا۔ وہ تمام افراد کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہوار ابصار اور ریحانہ ابصار سحری کے بعد کچن سے نکل چکے تھے۔ میرب اور کھنک کو صبا زبردستی مزید کھانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ کنزا برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے انابت رقیم کا جائزہ لیا۔ اس کی نگاہوں کی تپش اور توجہ محسوس کر کے وہ بے ساختہ مسرب ہوئی تھی۔ جگ پکڑنے کی کوشش میں اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہوئی تھی، جو ازن ابصار کی عقابی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اسے اپنے مشاہدے کا جواب مل چکا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے طور طریقوں سے بخوبی واقف تھا۔ کھنک، میرب یا کنزا میں سے کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ یقیناً انابت رقیم کی شرارت تھی، جس پر مہر اس کے خوفزدہ انداز نے ثبت کی تھی۔ انابت رقیم کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا اور دل ہی دل میں اس کی کلاس لینے کا ارادہ باندھتا وہ کچن کی دہلیز پار کر گیا۔ اس کے نکلتے ہی انابت رقیم کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ ازن ابصار بہت تیزی سے لانچ میں داخل ہوئی۔ اسے ردا نے کسی ضروری کام کے سلسلے میں بلوایا تھا، مگر اندر کے منظر نے اسے ایک پل کے لیے شدید خفت کا شکار کر دیا۔ انابت رقیم ایک لڑکی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ دو لڑکیاں فلور کشن پر بیٹھی چپ سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ایک صوفے پر آڑے ترچھی لیٹی تھی۔ ازن ابصار جس تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا۔ بلیک ٹو پیس میں ملبوس ازن ابصار ان پر قاتلانہ وار کرتے ہوئے جا چکا تھا۔ یہ کون تھا؟ عاشی نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ نویان بھائی سے چھوٹے ہیں ازن ابصار، اسے مختصر تعارف کروایا۔ کیا زبردست چیز ہے یار، روبی نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بہت رومانی انداز میں کہا۔ انابت رقیم تائیدی انداز میں مسکرائی۔ کہیں انگیجڈ ہیں یا ابھی ہمارے لیے کنوارے بیٹھے ہیں؟ رمل نے ایک ادا سے کہا تو عاشی اور روبی کا بے ساختہ قہقہ ابل پڑا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی انٹرسٹ نہیں لیا، انابت رقیم نے لاپرواہی سے کہا۔ لعنت ہے تیرے گھر میں پرنس آف ویلز ہے اور تجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ رمل کو تو گویا صدمے سے غشی آنے والی تھی۔ واٹس رانگ ود یو رمل، تم کیوں ان کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ اوہ ہو ان کے! عاشی نے پورے جملے میں سے اپنے کام کا لفظ پکڑا۔ انابت رقیم خجل سی ہو گئی۔ بتاؤ کیا سین ہے؟ روبی نے معنی خیزی سے کہا۔ کیا مطلب سین؟ انابت رقیم نے آئیبروز کیڑے۔ تمہارا اور ان کا؟ رمل نے بنوئیں اچکائی۔ ازن ابصار جانے دو یار، کیوں مرواتی ہو؟ اسے خوف سے جھری جھری سی آ گئی۔ زیادہ معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کرو۔ انہیں یقین نہ آیا اور اب کڑے تیور لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ قسم لے لو یار، مجھے دیکھ کر تو یوں غائب ہوتے ہیں جیسے جناب، جیسے گدھے کے سر سے سینگ، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے مجھ سے۔ اس نے سچ اگلا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آنا، یہ سب لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لڑکوں کے فارمولے ہیں۔ رمل نے پیشانے بے نیازی سے کہا۔ اکثر نخرہ دکھا کر پہلے خود کو لاپرواہ شو کرتے ہیں، بعد میں دم چھلا بنے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ رمل نے اپنی ماہرانہ رائے پیش کی۔ ویسے آنا یار، جتنی تم خوبصورت و موصوف دل ہی دل میں خواہش تو ضرور رکھتے ہوں گے، بس اقرار سے ڈرتے ہیں۔ روبی نے لقمہ دیا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ انابت رقیم نے فوراً تردیدی بیان جاری کیا۔ ٹھیک ہے پھر تو میرا چانس لگ سکتا ہے۔ عاشی نے قدرے
ترستے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تمہاری ہی مراد ہے نہیں ہے وہ ایسے تو انہیں اپنا بنا لو نا آنا میڈم، ان پر رستہ تنگ کر دو، انہیں چاروں شانے چت کر دو۔ روبی نے مشورے سے نوازا، نہیں یہ مناسب نہیں، وہ ہچکچائی، کم آن، وہ یقیناً تمہارے ہی سگنل کے انتظار میں ہے، ادھر تم لچک دکھاؤ، ادھر موصف آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گے۔ رمل نے چٹکیوں میں بات اڑائی، یار جتنی وہ خوبصورت ہیں، فی الحال تو میرا دل ان کے قدموں میں ڈھیر ہونے کو مچ رہا ہے۔ عاشق کی رگیں محبت پھر پھڑکی تھی، یار اذن ابصار تو تمہارے ہوئے، چلو ہم نے قربانی دے دی اپنا پیار تمہارے حوالے کر کے۔ عاشق نے معصوم سی شکل بنا کر لہجے میں بیچارگی سمو کر کہا، کیا ان کا کوئی اور بھائی ہے؟ اس کے لہجے میں بڑی شریری آس تھی۔ ہاں ہیں، انابت نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ واہ، پھر تو کیا ہی بات ہے، عاشق نے خوشی سے لٹ پٹ ہوتے ہوئے کہا، لیکن وہ نکاح شدہ ہیں۔ انابت رکیم کا چہرہ دیکھ کر وہ تینوں اس کے ارمانوں پر ہنسی تھی اور کھلکھلائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عاشق کی ہنسی کی گونج بھی ان کے قہقہوں میں شامل تھی۔ سورج کی کرنیں الوداع کہتی ہوئی دیواروں سے ڈھل رہی تھی جب اذن ابصار آفس سے لوٹا تھا، اور ردا صبا نے سختی سے انہیں افطاری سے قبل لوٹ آنے کی تنبیہ کی تھی، لہٰذا وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اذن ابصار فریش ہونے کی غرض سے اپنے کمرے میں آیا، اندر داخل ہوتی اس کی نظر بیڈ کے وسط میں پڑے ایک بے حد خوبصورت بکے اور اس کے نیچے رکھے کارڈ پر پڑی۔ اس نے فطرتی حس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کارڈ اٹھائے۔ اس پر سنہری حروف سے لکھا تھا، فار مائی لو کے الفاظ درج تھے۔ اس نے اندر سے کھول کر تحریر پر نظر دوڑائی تو غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ انابت رکیم نے اپنی محبت کا اظہار بہت رومانی انداز میں کیا تھا اور آخر میں درج یہ الفاظ، صرف اور صرف آپ کی۔ انابت رکیم اذن ابصار کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھے۔ قدرے تپے ہوئے انداز میں اس نے لب بھینچے اور کارڈ واپس بیڈ پر اچھال دیا۔ اسے انابت رکیم سے اس قدر گھٹیا اور بے باک حرکت کی امید نہ تھی۔ وہ پہلے بھی اس کی حرکتیں نظر انداز کر گیا تھا، مگر اب ضبط محال تھا۔ اس کا خون صحیح معنوں میں رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک دفعہ زبردست طریقے سے انابت رکیم کی طبیعت صاف کر دے۔ وہ بہت تپا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی شاید قسمت خراب تھی جو وہ اسے سیڑھیاں پھلانگتی رستے میں ہی مل گئی تھی۔ اذن ابصار نے بہت اشتعال سے اس کا بازو دبوچا، تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ اس سے اچانک ابتدا کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا احتجاج بھی نہ کر پائی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے وجود کے آر پار ہوئی تھی۔ جس مضبوطی سے اذن ابصار نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اسے لگا جیسے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ انابت رکیم کو اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ بہت مشکل سے توازن برقرار رکھ پائی تھی۔ اس گھٹیا حرکت کا مقصد کڑے تیوروں لیے وہ اس پر برسا تھا۔ حد کر دی آپ نے، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے معصومیت کی حد کر دی، کمال ہے آپ بھی انابت رکیم، اتنی گھٹیا حرکت کرنے کے باوجود کوئی ندامت نہیں آپ کو اپنے کیے پر؟ اس کے اطمینان پر اذن ابصار نے سلگ کر طنز کا وار کیا، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اگر میں آپ کو پسند کرتی ہوں تو اس کے اظہار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انابت رکیم نے گویا اذن ابصار کو سمجھانا چاہا۔ اس کے تاثرات یکدم کٹور اختیار کر گئے تھے۔ ایک تند و تیز نظر اس کے بے باک سراپے پر ڈال کر وہ خود ساختہ پچھتایا تھا۔ گھٹنوں سے ذرا نیچے تک کاتا ٹراؤزر اور سکن ٹائٹ شرٹ، ویما ڈیپ گلے کے ساتھ وہ کوئی ماڈل ہی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں نفرت کی جڑیں مزید گہری ہوئی تھی۔ جہاں سے تم آئی ہو وہاں ان باتوں کو معمولی سمجھا جاتا ہوگا، مگر یہاں یہ سب بہت معوّ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے دبے دبے مگر غصے بڑے لہجے میں کہا، جہاں سے میں آئی ہوں وہاں بھی انسان ہی بستے ہیں۔ بار بار یہ طعنے دے کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اسے ناگوار گزرا تھا اس کا گزشتہ حوالہ دینا۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا، تمہارا وجود ہی تمہارے پس منظر کا ثبوت ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ جواب ادا کیا۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ جیسی آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کو یہ ٹپیکل مردوں والی سوچ بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ آپ کو تو بہت براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ اس نے اپنا خیال پیش کیا۔ وہ اسے تنگ نظر کہہ رہی تھی۔ اس کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، تم خود کیا ہو؟ اپنی حدود سے واقف ہو؟ جو مجھ پر رائے زنی کر رہی ہو؟ وہ تنگ کر بولا، غصہ کس بات پر ہے آپ کو؟ آئی نو کہ پسند تو آپ بھی مجھے کرتے ہیں۔ اس نے روبی کی قیاس رائی منو عین اذن ابصار تک پہنچائی۔ اس کا جی چاہا اس لڑکی کو دھنک کر رکھ دے۔ کچھ شرم و حیا ہے تم میں یا نہیں؟ کس حق سے تم یہ سب کہہ رہی ہو؟ کیا عہد و پیمان باندھے ہیں میں نے تم سے جو تم خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہو؟ پسند تو میں پہلے بھی کبھی تم میں دلچسپی تو میں نے پہلے بھی کبھی تم میں نہیں لی، اور اب تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس نے تمام لحاظ بلا طاق رکھ کر کھری کھری سنائی۔ اب یوں بھڑک رہے ہیں جیسے انجانے میں نے کیا گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ ایک اظہار محبت ہی تو کیا، اور ویسے بھی رائے دہی کا حق تو عورت کو اسلام نے بھی دیا ہے۔ اپنے تئیں اس نے بہت سمجھداری کا کام کیا تھا۔ وہ چڑھ کر بولی، اب تو اپنی تذلیل وہ بہت برداشت سے سن رہی تھی۔
وہ مڑی اور تیزی سے اس کے پہلو سے نکل جانا چاہا۔ اذن ابصار نے اسی تیزی سے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ میں تم سے کوئی تلخ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہیں عزت راست نہیں آتی۔ اسلام نے رائے دہی کا حق دیا ہے، نامحرم مرد سے کھلے عام عشق و مشقے کا نہیں۔ اپنی نادر معلومات میں اضافہ کر لو، پہلے بھی تمہاری نامعقول حرکات محض میزبان بن کر برداشت کی ہیں، اب تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اس کی آنکھیں پیش گوئی کر رہی تھیں، وہ نہ جانے کیوں جلنے لگی تھی۔ اور مجھ سے محبت کر کے تم نے کوئی معرکہ سر انجام نہیں دیا۔ یہ اعزاز صرف مرد کو حاصل ہے کہ وہ اپنی محبت سے عورت کو سنوار دے، نہ کہ عورت کو حاصل ہے کہ کھلے عام منادی کرتی پھرے۔ اپنی مغربی اور پس سوچ کو مجھ پر لاگو کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ حسن کے مظاہرے کسی اور کو دکھا کر متاثر کرنا۔ اگر تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو اذن ابصار پھر بھی تمہیں منتخب نہیں کرے گا۔ آنچ دیتے مدھم لہجے میں کھولتے ہوئے اس نے اسے پرے دھکیلا۔ وہ اجنبیت سے بھرپور لہجے میں غرایا۔ وہ بے جان ہو کر بیڈ پر گری تھی، شولڈر کٹ سیاہ بال چہرے پر بکھر کر گویا چاند کو بالوں کی اوٹ میں لے گئے۔ اذن ابصار نے اسے آئینہ دکھانے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ اٹھاؤ یہ سب اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ مزید بھڑکا۔ نابد رقیم کی زبان تالوں سے چمٹ کر رہ گئی۔ آہت کے احساس سے پلکیں بھیگنے کو بیتاب تھی تو گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آستگی سے بکھیرے بال پیچھے کیے، آنکھیں بدستور جھکی تھیں، لرزتی پلکیں آنسوؤں کے سیلاب کو روک نہیں پائی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ اس حرکت میں اس کی مرضی رتی برابر بھی شامل نہ تھی۔ یہ سب روبی اور امل اور عائشہ کا پلان تھا۔ کارڈ تھا، کاشی نے لکھا تھا، وہ تو محض ایک کردار کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ اذن ابصار کے تلخ رویے اور ہتک میز الفاظ پر اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اذن ابصار کی نظروں میں انابت رقیم کا گراف کچھ اور نیچے گر رہا تھا۔ ایک سرد نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، جبکہ انابت رقیم اپنے بے جان ہوتے قدموں کو دھکیلتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان تینوں کی بات مان کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اس کا احساس اسے گزرے چند لمحوں نے کروا دیا تھا۔ صد شکر کہ سب لوگ افطاری کی تیاری میں مگن تھے، کسی کو بھی ممکنہ کارروائی کا اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو ایک دفعہ اذن سے تو بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ ردا نے جھجکتے ہوئے شہوار ابصار سے کہا تو انہوں نے بے ساختہ اپنے سامنے بیٹھے اذن ابصار کو دیکھا جس کے چہرے پر الجھن تھی۔ مجھے نہیں لگتا میرے بیٹے کو مجھ سے اختلاف ہوگا۔ ان کے لہجے میں مان تھا۔ جی پاپا، آپ کی کسی بات کی مخالفت کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے بات کا پس منظر جانے بغیر انہیں یقین دلایا تو شہوار ابصار کا سر و خون بڑھ گیا۔ دیکھا ردا، یہ شہوار ابصار کا خون ہے جس میں ادب اور وفا کٹ کٹ کے بری ہے۔ ان کا سینہ فخر سے تن گیا۔ اذن ابصار خوش تھا کہ وہ ان کا فخر تھا۔ اب اسے بتا بھی دیں کہ بات کیا ہے، ردا نے قدرے پرسرار انداز میں کہا۔ اذن ابصار چونک اٹھا۔ صبح رقیم کا فون آیا تھا، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے ان کی اگلی بات کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ان کا ماحول ہے تم بہتر سمجھتے ہو، آئے دن ایسے وڈیروں اور جاگیرداروں نے اس سے تمہارا واسطہ پڑتا۔ انہوں نے تمید باندھی۔ وہ اب بھی چپ تھا۔ چودھری کریم حاشر کے علم میں آ چکا ہے کہ انابت پاکستان میں ہے، وہ اسے واپس حویلی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے پاپا؟ آخر تو اسے یہاں سے جانا ہی تھا، پرابلم کیا ہے؟ اس نے لب کشائی کی۔ پرابلم یہ ہے کہ وہاں وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ اذن ابصار نے الجھ کر شہوار ابصار کو دیکھا۔ پرابلم یہ ہے کہ حویلی جانے کی صورت میں اس کی شادی ایسے شخص سے کر دی جائے گی جو اس سے 22 برس بڑا ہے اور 4 بچوں کا باپ ہے۔ دوسری آپشن ایک 6 سال کا بچہ ہے۔ ان کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ تفصیلات جان کر اسے خود بھی صدمہ پہنچا تھا، مگر وہ ایسے بہت سے کیسز سے واقف تھا۔ تو ان سب باتوں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالآخر شہوار ابصار اس سے مطالبہ موضوع تک لے ہی آئے تھے۔ بیٹے، رقیم چاہتا ہے کہ آنا بیٹی کی شادی تم سے کر دی جائے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس ظلم سے بچانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش کچھ غلط بھی نہیں۔ ہر باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ کر سکے۔ رقیم نے مجھ سے مدد مانگی تو میں انکار نہیں کر سکا، اور اگر اقرار کیا تو صرف اس لیے کہ مجھے تم پر اعتماد تھا۔ میرے فیصلے تمہارے فرما برداری کی وجہ سے ہیں اذن، اور تم نے ثابت کیا کہ میرا تم پر مان غلط نہیں۔ ان کے لہجے میں انوکھی خوشی تھی۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ تمام معاملات تو طے تھے۔ پاپا، ہم اس کی شادی کسی اور جگہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ بہت سوچ کر اس نے کہا۔ وہ مانتا تھا کہ انابت رقیم کے ساتھ غلط ہو رہا، مگر وہ خود قربانی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تو تم انکار کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں اشتعال در آیا تھا۔ اذن ابصار نے بے ساختہ مدد طلب نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ اذن ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم کسی اچھی فیملی میں اس کا رشتہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ثانیہ کو کیا جواب دوں گی؟ حیا کو ہمیشہ میں نے اپنی بہو کے روح میں دیکھا ہے۔ ردا نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ کمال کرتی ہیں ردا، آپ بھی۔ اس نے ہم سے مدد مانگی اور میں اسے دوسرا دروازہ دکھا دوں؟ چلیں ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ تو اتنی جلدی اچھی فیملی اور لڑکا میں کہاں سے تلاش کروں گا؟ اگر وہ مل بھی جاتے ہیں تو اتنی جلدی نکاح یا شادی کا کیا وجہ پیش کروں گا؟ اور حالات جاننے کے بعد اگر انہوں نے آنا کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تو
اسے واپس وہیں جانا پڑے گا، اسے سارے مسئلے کو طول دینے کا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے تفصیل سے جواب دے کر ردا کو قائل کرنا چاہا۔ لیکن میں ہی کیوں پاپا؟ وہ جھنجھلایا۔ تو کیا نویان ہوگا جو نکاح شدہ ہے، یا میرب ہوگا جو اسے 1.5-2 سال چھوٹا ہے؟ شہوار ابصار نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی الجھن کیسے بیان کرے، اسے اپنے حق میں کیسے لڑے۔ اتنا بڑا کالم نگار اور کثیر تعداد میں شائع ہونے والے ماہ نامے کے ایڈیٹر کے پاس اپنے محاذ پر لڑنے کے لیے نہ تو دلائل تھے نہ الفاظ۔ شہوار ابصار کے وہ ہمیشہ قریب رہا تھا، وہ ان سے اپنی بات بہت پیار اور محبت سے منوا لیا کرتا تھا، اور اب ان کے فیصلے کو رد کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ عجیب کیفیت تھی، وہ بری طرح الجھا تھا، کوئی راہ فرار نہ تھی۔ انابت رقیم تو وبال جان بن گئی تھی۔ تو پھر میں اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھو؟ اب کی بار ان کا یقین ڈولنے لگا تھا تو اذن ابصار تڑپ اٹھا تھا۔ آپ نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو میں اسے ضرور پورا کروں گا، میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا پاپا۔ نہ جانے یہ الفاظ کیسے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل کی ہر خواہش دفن کر دی، اپنے والدین کی بقا کے لیے، ان کے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی تمناؤں سے دستبردار ہو گیا، اور ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کا ذکر تک اسے پسند نہیں تھا۔ I'm proud of you, my son۔ شہوار ابصار نے اسے بہت پرجوش انداز میں سینے سے لگا۔ ان کی آواز سے چہکتی خوشیوں کی نوید نے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ ان کے مان و وقار کو قائم رکھنے کے لیے اس نے خود اپنی ذات داؤ پہ لگائی تھی۔ ایکسکیوز می پاپا، مجھے کچھ کام ہے۔ ان سے الگ ہوتے اس نے تیزی سے کہا۔ ردا نے اس کے فرار کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ رضا ہوتے جذبات کو چھپاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ انابت رقیم صوفے پر پاؤں رکھ کر آلتی پالتی مار کر کافی ایزی ہو کر بیٹھی تھی۔ تھکاوٹ کا احساس جیسے رو میں اتر آیا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر سر صوفے کے پل سے ٹکا دیا۔ دن بھر شاپنگ کرنے کے بعد اب ہلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ یوں ہی نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہی۔ جب کنزا نے اسے رقیم عاشق کے فون کی اطلاع دی، انابت رقیم نے تیر کی طرح کمر کر رخ کیا۔ ہلو پاپا، کیسے ہیں آپ؟ اتنے دنوں بعد کال کی ہے، میں کتنا اداس ہو گئی ہوں۔ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ اور ماما کہاں ہیں؟ وہ کیسی ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس کے لب و لہجے سے عجیب بے کلی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ کیسا ہے؟ اور پاپا سے اتنے سارے سوال ایک ساتھ۔ دوسری طرف رقیم عاشق کی شہد کی طرح میٹھی آواز نے بہت تیزی سے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع کیا تھا۔ آپ کی ماما بھی ٹھیک ہے اور میرے ساتھ ہیں۔ اچھا، میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ کل شہوار انکل اور ان کی فیملی آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ شہوار انکل اور ان کی فیملی آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ بور ہو رہی ہیں؟ ان کے لہجے سے بےتابی جھلک رہی تھی۔ نو پاپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انکل اور ان کی پوری فیملی بہت نائس ہے، مجھے وقت گزارنے کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اس نے اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے پوری سچائی سے اعتراف کیا۔ آنا جی پاپا، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ بیٹا میری بات غور سے سنو۔ ان کی آواز محتاط لگ رہی تھی۔ اس نے چونک کر ریسیور دیکھا۔ کل آپ کا اذن کے ساتھ نکاح ہے، میں آنے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکا تو آپ پریشان مت ہونا۔ آپ کے انکل کو میں نے سب باتیں سمجھا دی ہیں، آپ ان کی باتیں مان لینا اور انہیں تنگ مت کرنا۔ وہ شردر رہ گی، اس کا پورا وجود ایک لمحے میں گھوم گیا تھا۔ لیکن پاپا اتنی اچانک، مطلب آپ کے بغیر؟ وہ بے ربط سی بولی سے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کہے۔ آنا میں جو کچھ کر رہا ہوں بیٹا آپ کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں، پاپا کبھی اپنی آنا کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سوال نہیں تھا۔ یہ لو اپنی ماما سے بات کرو۔ انہوں نے ریسیور ارم کو تھمایا۔ ارم نے بس اسے 2-4 ہدایت جاری کی تھی جو اس نے خالص ذہن سے سنی۔ کل ماما اور پاپا اپنی آنا سے ملیں گے انشاءاللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ یہ اجلت کہہ کر انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ریسیور رکھ کر وہ مڑی تو اپنی پشت پر اذن ابصار کو دیکھ کر اس کا دل نہ جانے کیوں اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا، اور جن نظروں سے اس نے انابت رقیم کو دیکھا اسے لگا وہ ریت بن کر بکھر جائے گی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بہت تیزی سے اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ اف آنا، اب تمہیں بھابی کہنا پڑے گا۔ میرب کو جیسے غش آ گیا تھا۔ ادب کرو، عمر میں تو پہلے ہی میں تم سے بڑی ہوں، اب رشتے میں بھی ہونے والی ہوں۔ اندرونی اضطراب پر قابو پاتے ہوئے اس نے بدوقت تمام مسکرا کر کہا، ویسے تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی؟ اس نے مصنوعی مسکینت چہرے پر طاری کی۔ کیا بے وفائی کی ہے میں نے؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا۔ میرے معصوم دل کا خون کیا ہے؟ میرے ارمانوں کو اپنی بے وفائی تلے کچلا ہے؟ ایک جذبے سے کہتے ہوئے اس نے انابت رقیم کو آنکھ ماری۔ کتنے بد لحاظ بدتمیز ہو تم میرب، شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر سے بڑی لڑکی پر لائن مار رہے ہو۔ اس نے تپ کر کہا، او ہو 1.5-2 سال کوئی ایج گیپ نہیں ہوتا، اب تم ایسی بھی دادی اماں نہیں ہو۔ وہ اپنے موقع پر قائم تھا۔ تم آج سچ مچ مجھ سے مار کھاؤ گے۔ انابت رقیم کو صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔ او ہو مت ہلو نا، دیکھو مہندی کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ کنزا جو اس کے پیروں اور ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی نے فوراً خبردار کیا تو وہ دانت کچکچا کر واپس سیدھی ہوئی۔ سوری یار، اب تو تم رشتے میں بڑی ہونے والی ہو، اس لیے لاسٹ ٹائم مذاق کر رہا ہوں، ورنہ تم مجھے کھنک کی طرح ہی عزیز ہو۔ بے شک تھوڑا سا میں تم سے چھوٹا ہوں، لیکن تم نے وہ محاورہ نہیں سنا کہ بھائی ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں آ بیٹھا تو انابت رقیم کی آنکھیں جھلملانے لگی تھی۔ میرا کوئی بھائی
نہیں ہے میرب، لیکن اگر ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ اتنے خوبصورت رشتے قدرت نے بن مانگے اس کی جھولی میں ڈالے تھے۔ ایک لمحے میں وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ چاند نظر آگے، چاند نظر آگے، کھنک چہکتی ہوئی چھت سے نیچے آئی۔ کل عید ہے آپی، اس نے اطلاع دی تھی۔ آپی چلے نا ہم چاند دیکھتے ہیں؟ ہاں چلو، بس یہ تھوڑی سی مہندی مکمل کر لو۔ کنزا نے کہا میرب تم چلو نا، آپی بعد میں آ جائیں گے۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ اف کھنک، میرے نہ دیکھنے سے عید کینسل تھوڑی ہی ہو جائے گی۔ وہ اٹھتے ہوئے بات کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ لو یہ ہو گیا فائنل بچے، اب میں جا رہی ہوں چاند دیکھنے۔ بچی ہوئی مہندی ٹیبل پر رکھ کر کنزا نے کہا مجھے بھی چاند دیکھنا ہے۔ انابت رحیم نے خواہش ظاہر کی۔ خبردار جو تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلی، ساری مہندی اور میرے 2 گھنٹے کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کنزا نے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں ایک حل ہے کیا؟ انابت رحیم نے بےتابی سے پوچھا۔ اگر ازن بھائی راضی ہو جائیں تو وہ تمہیں اٹھا کر چاند دکھا سکتے ہیں۔ اس نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ تو اتنے اچانک حملے پر وہ خفت سے سرخ پڑنے لگی۔ شرم کرو، ابھی نویان بھائی کو بتاتی ہوں۔ آپ کی بیوی اتنی بھولی نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے دھمکی دی۔ آئے ہائے ہمارے ایسے نصیب کہاں! کنزا مصنوعی در سے بلبلائی تو انابت رحیم بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ شہوار ابصار چاہتے تھے کہ ازن ابصار کے ولیمے کی تقریب کے ساتھ ہی نویان ابصار کے فرض کو بھی نبھا جائیں، لیکن ان دونوں نے ہی اس بات سے انکار کر دیا۔ بقول کنزا وہ اپنے بھائی اور دوست کی شادی انجوائے کرنا چاہتی تھی جو دلہن بننے کی صورت میں بھی نہ کر پاتی۔ لہٰذا چونکہ اگلے دن عید تھی، لہٰذا اس دن ازن ابصار اور انابت رحیم کا نکاح ہونا طے پایا۔ اگلے دن بہت جلدی اور افراتفری کے باوجود ردا نے اس کے لیے ڈھیر شاپنگ کر ڈالی۔ تمام قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو شہوار ابصار مدعو کر چکے تھے۔ مرد حضرات عید کی نماز سے فارغ ہو کر آئے تو کنزا اور کھنک نے انہیں گھیر لیا۔ عیدی نکالے ازن بھائی، کنزا نے ہتھیلی پھیلائی۔ یار میں اپنا والٹ گھر ہی بھول گیا ہوں، میں لے کر آتا ہوں۔ اس نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جلدی سے دے، یہ ہمارا حق ہے۔ کھنک نے چہک کر کہا۔ اب دے بھی دیں ازن بھائی۔ اسے پاکٹ ٹٹولتے دیکھ کر کنزا جھنجھلائی۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جاؤ اپنے شوہر نامدار سے ساری عیدیاں وصول کرو۔ کنزا جو بہت شوق سے کھڑی تھی اتنے غیر متوقع جملے پر سٹپٹا گئی۔ اوہ ہم تو ہر حساب سے بے باک کرنے کو تیار ہیں محترمہ، مانے تو صحیح۔ نویان ابصار نے نہ جانے کہاں سے سر نکال کر جملہ پھینکا تھا۔ کنزا نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ ازن ابصار نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ یہ لو تمہارے لیے اور یہ میری گڑیا کھنک کے لیے۔ اس نے چند ہرے نوٹ اسے اور کھنک کو تھمائے۔ کھنک خوشی سے نعرے لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ لیں جناب اپنی امانت سنبھالیں۔ ہم تو چلے۔ کنزا کو عین نویان کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے اس نے گویا بھائی اور دوست ہونے کا فرض نبھایا۔ ابھی وقت نہیں آیا ازن بھائی، امانتیں اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی۔ بہت پھرتی سے وہ لاؤنج سے باہر نکلی تھی، لیکن جاتے ہوئے جواب دینا نہیں بھولی تھی۔ اس نے اشارے سے نویان کی طرف وکٹری کا نشان بنایا جو مصنوعی خوبصورتی سے اسے گھور رہا تھا۔ کافی شارپ ہو گئی ہے یار، اس نے تصورہ کیا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح گھامڑی ہی تھوڑی رہتا ہے۔ ازن ابصار نے جواباً مزاحیہ انداز میں کہا تو نویان کا کہکہ لاؤنج میں گونج اٹھا۔ بریٹیشر نے اسے ابصار ہاؤس آ کر تیار کیا تھا۔ میرون لہنگا جس پر ڈل گولڈن کام ہوا تھا اس کے مناسب سراپے پر خوب جچ رہا تھا۔ ہم رنگ جوڑی پہنے اور میک اپ سے چمکتے چہرے کے ساتھ اس پر نظریں ٹھہر نہیں رہی تھیں۔ ردا نے بے سادہ کالا ٹیکا اس کے کان کے پیچھے لگایا۔ جاب و قبول کا مراحل طے پائے۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا اور وہ چند لمحوں میں انابت رحیم سے انابت ازن ابصار بن گئی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھرنے لگا تھا۔ ارم اور رقیم حاشیے کی کمی دل میں سوئیاں چبھونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ازن ابصار کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ موتیہ کلر کے راجستھانی شلوار سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح سحر طاری کر رہا تھا۔ اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر انابت رحیم کا دل جیسے سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ دھڑکنوں نے الگ شور مچایا تھا، پلکیں لرز کر بے حال تھیں تو پیشانی غرق آلود ہو چکی تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ لوگ ان کی جوڑی کو آئیڈیل قرار دے رہے تھے۔ کتنی ہی توصیف نگاہیں اور جملے اس نے سنے تھے، ہر ایک نے ان کو سراہا تھا، لیکن ازن ابصار نے ایک نگاہ بھول کر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دیکھ لیتا تو شاید اپنا ہر اختلاف بھلا دیتا۔ میرب اور نویان کے کیمرے کی کھٹاکھٹ اس خوبصورت منظر کو قید کرنے میں مصروف تھے۔ رات گیر تک رسم و رواج کا سلسلہ جاری رہا۔ ازن کو ایمرجنسی میں آفس جانا پڑا۔ وہ تو پہلے ہی جان چھڑا رہا تھا۔ یہ بہانہ کام آ گیا کہ وہ کسی کی سنے بغیر ازن چلا گیا۔ رات کے آخری پہر کہیں اس سے کمر سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ وہ فریش ہو کر بڑی فرصت سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ رگو صاحب نہ جانے کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ کئی گھنٹوں سے وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے خالی ذہن سے اپنے مہندی رچے ہاتھوں کو دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت رنگ آیا تھا۔ اس کے سفید ہاتھوں نے حنائی رنگ اختیار کر کے اس کو عجیب سا حسن عطا کر دیا تھا۔ آنسوؤں کے گرم گرم قطرے جنہیں وہ صبح سے پیچھے دھکیل رہی تھی اب رخسار بھگونے لگے تھے۔ کیسی شادی ہے پاپا آپ کے اور ماما کے بغیر؟ اس کے
اندر ہی اندر درد کا شدید احساس ہچکولے لے رہا تھا۔ ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا مجھے کیسے التجا کی ہوگی آپ نے انکل سے کہ وہ مجھے اپنا لے۔ میرا بیٹی ہونا کس قدر ذلت کا باعث بنا آپ کے لیے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اپنا وجود کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ رہ رہ کر یہ احساس اسے مار ڈال رہا تھا کہ وہ زبردستی ان کے سر پر مسلط کی گئی ہے۔ کرب و اذیت کے کوڑے اس کی روح چھلنی کر رہے تھے۔ اس کے آنسوں نے شدت اختیار کی تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ ردا نے اس کے لیے تاریخی پشواز خریدی تھی جسے پہن کر وہ کوئی باربی ڈول لگ رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے وقت ارم اور رکیم حاشر آئے تھے۔ انابت رکیم اپنی پوزیشن کی پرواہ کیے بغیر ان سے لپٹ گئی تھی۔ اتنے دنوں کا غبار ایک لمحے میں آتش فشاں کی طرح نکلا تھا۔ وہ اتنا روئی تھی کہ ردا اور صبا سمیت خود ارم اور رکیم حاشر سے اسے چپ کروانا مشکل ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے سے روایت کے مطابق اذن ابصار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ موتی گلاب سے آراستہ پورا کمرہ رات کے فسوں دل فریبی میں کھویا عجیب سا سما باندھ رہا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر ٹانگیں بیڈ پر پھیلائیں۔ اسے اذن ابصار سے کسی جذباتی رویے کی امید نہیں تھی، جبکہ اول روز سے ہی وہ اسے متاثر کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ایک طرف یاسیت تھی تو دوسری طرف عجیب سی سرشاری۔ جیسا بھی تھا اب وہ اس کا تھا، جسے چپ کے دل کے مندر میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ اسے بن مانگے مل گیا۔ وہ اس کی محبت کی ڈور میں بندھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے نکاح کے 2 بولوں کی کشش تھی یا اس کے دل کی خواہش کہ جذبات خود بخود بدلتے جا رہے تھے۔ میں سارے اختلافات مٹا دوں گی، اپنی وفا سے میں آپ کی ہر غلط فہمی دور کر دوں گی۔ کہتے ہیں پیار سچا ہو اور لگن پختہ ہو تو جیت پیار کی ہی ہوتی ہے۔ میرا پیار بھی سچا ہے۔ میں اپنی وفا اور محبت سے آپ کو تحصیل کر لوں گی۔ اس کا معصوم دل عہد باندھ رہا تھا۔ اذن ابصار کے دل میں بھرے زہریلے پن کی شدت سے بے خبر۔ اذن جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم خود کو ایڈجسٹ کر لو۔ حالات کے مطابق نویان نے رسانے سے کہا تو وہ برک اٹھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جسے آپ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہو۔ تم نہیں جانتی۔ اس نے غصے سے رخ پھیرا۔ یا تمہیں کیوں اتنی نفرت ہے اس سے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ اذن ابصار کی طنز میں گھلی آواز نویان کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم اسے جج کر سکتے ہو؟ انابت رکیم قدرے بے باک واقع ہوئی تھی۔ رہی سہی کسر امریکن طرز زندگی نے پوری کر دی تھی۔ مجھے کسی کو نہیں بدلنا، وہ ضدی پن سے گویا ہوا۔ ہم خود ہی تو ترقی کا شور مچاتے ہیں۔ اب جب ہمارے ملک کی عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو بھی ہمیں ہی اعتراض ہے۔ نویان نے اسے دوسرے پہلو سے سمجھانا چاہا۔ میں نے حقوق نسواں یا ان کی ترقی کے کردار سے کب انکار کیا؟ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، آرٹ ہے، اس طرف تو کوئی ترقی کرتا نہیں۔ البتہ فیشن کو ضرور سب دھڑا دھڑ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ہم چادر کے اندر رہ کر بھی تو ترقی کر سکتے ہیں نویان۔ اس نے اتنے غصے میں کہا کہ نویان کو خاموش ہونا پڑا۔ اگر میں یہ سب نظر انداز کر بھی دوں تو اس کی عمر محض 18 برس ہے، کم سے کم 8 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ اس نے دوسرا نکتہ اٹھایا۔ اتنا ایج ڈفرنس تو چلتا ہے اذن؟ اس نے اعتراض رد کیا۔ کتنا بچکانہ حرکتیں کرتی ہے وہ۔ 11 بجے آئس کریم، 12 بجے لانگ ڈرائیو، بلی کے بچوں سے کھیلنا۔ اذن ابصار نے اس کے شاندار کارنامے گوائے جو اس کے علم میں تھے۔ 2-3 وہ حذف کر گیا تھا جن کی وجہ سے وہ زیادہ بدگمان ہوا تھا۔ یہ اس کی عمر کا تقاضا ہے یا جیسے وقت گزرے گا وہ سمجھدار ہو جائے گی؟ تب تک میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وقت گزرنے کا انتظار کروں گا؟ اس نے کڑ کر کہا۔ اتنی نفرت کی وجہ تو بتا۔ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ جو گنوائی ہیں وہ کم ہے۔ وہ بنا کر بولا۔ تم کنزا سے محبت کرتے ہو؟ وہ انداز تیکھا تھا۔ آف کورس کرتا ہوں، نویان نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ کوئی وجہ؟ انداز سنجیدہ تھا۔ محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر جواب دیا۔ تو پھر نفرت کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس نے ترکی پر ترکی جواب دیا۔ جاؤ اب آرام کرو، ٹائم کافی نکل گیا ہے۔ نویان نے باس میٹی کے اندر انابت رکیمی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو نویان نے بھی اپنی راہ لی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو 4:15 ہو رہے تھے۔ فجر کی اذان کی صدائیں چاروں طرف سے بلند ہونے لگی تھیں۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ انابت رکیم اس کے آنے تک سو چکی تھی۔ تاریخی رنگ کی پشواز میں وہ بلب کی طرح جگمگا رہی تھی۔ لپسٹک سے سجے یاقوت کے دانوں کی طرح ہونٹ نرمی سے بند تھے۔ بڑی بڑی پلکیں آنکھوں پر سایہ بنا گئی تھی۔ بے خبری میں سوتی انابت رکیم کسی کو بھی بے بس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اذن ابصار ٹرانس کی سی کیفیت میں بیٹھ کے قریب آئے، اس کے سامنے کنارے پر ٹک گیا۔ انابت رکیم کو دیکھ کر اس کے چشمے تصور میں حیا اتر آئی، گو کہ انابت رکیم اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل تھی، مگر حیا کے چہرے کا تقدس، اس کی جھکی پلکیں، اس کی جھجک، اس کا وقار، اس کی شخصیت کا ٹھہراؤ ایسی چیزیں تھیں جن کا اذن ابصار خواہشمند تھا۔ دوسری طرف انابت رکیم تھی ضدی، منہ پھٹ، لابالی، چنچال،
طبیعت کی مالک ابھی تک بچپنے کے کناروں میں قید اس نے ایک باوقار جیون ساتھی کی تمنا کی تھی، مگر سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ایک دم وہ اس کے صحن سے نکلا تھا، سارا فضول کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا، ایک آخری نگاہ اس کے پربحاس راپے پر ڈالتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ صبح جب انابت رکیم کی آنکھ کھلی تو سورج کی شعاعیں چھن چھن کر کے گلاس ونڈو سے صبح ہونے کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی، قدموں کی چاپ اور قہقہوں نے شہادت دی کہ تمام لوگ بیدار ہو چکے۔ اس نے اضطراری انداز میں اذن ابصار کی تلاش میں کمرے کے چاروں طرف میں نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ صوفے پر پڑا اس کا بلیک 3 پیس گواہی دے رہا تھا، وہ رات کو آیا تھا۔ اس کے دل میں کوئی بے چینی سرایت کرنے لگی۔ چند لمحے وہ یوں ہی خالی پن سے بیٹھی رہی، پھر چینج کرنے کی غرض سے واش روم میں گھس گئی۔ سی گرین کلر کا خوبصورت سا سوٹ پہلے سے وہاں لٹکایا گیا تھا۔ نہا کر وہ خود کو کافی تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ دوپٹہ کندھے پر لٹکاتے ہوئے اس نے بال خشک کیے اور پھر آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہلکے ہلکے گیلے بال اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے اور رات کے میک اپ کے اثرات چہرے پر کہیں کہیں باقی تھے۔ بہرحال وہ سادگی میں بھی دلکشی کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ بالوں کو برش سے سنوارنے میں مگن تھی جب ایک ہلکی سی چچڑاہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ اندر آنے والا اذن ابصار تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ اس طرح کہ آئینے میں انابت رکیم کو اس کا عکس نظر آتا تھا۔ بدلے ہوئے رشتے کو محسوس کر کے وہ نہ جانے کیوں گھبرانے لگی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سر، لہجے میں کہتا ہوا اس کی سانسیں مچمت کر گیا تھا۔ وہ رخ موڑ کے اس کی طرف ہوئی۔ اب وہ عین اس کے سامنے تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنی طرف ہی متوجہ پایا۔ آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اور آنکھوں کی سرخی اس کے رت جگہ کی داستان سنا رہے تھے۔ وہ بلیک اور آف وائٹ کنٹراسٹ کی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اسے دوسرے ہی لمحے نظروں کو جھکایا۔ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تم بخوبی جانتی ہو۔ میرے نزدیک تمہارے کیا خیالات ہیں، تم ان سے بھی آگاہ ہو۔ ازدواجی لحاظ میں وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جو تمہارا حق ہے، لیکن میں تمہیں قانونی تحفظ ضرور فراہم کروں گا۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر مجھے اس رشتے میں کوئی کشش محسوس ہو، لیکن فی الحال میرے لیے یہ اضافی بوجھ ہے اور کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں اگر تمہارے دماغ میں اس نئے تعلق کی وجہ سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں تو تم مائنڈ میک اپ کر لو۔ اجنبی سے بھرپور لہجے میں وہ کہتا اس کے سارے خواب نوچ کر لے گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اذن ابصار اسے بے مراد اور تہی دامن نہیں رکھے گا، مگر نہ جانے کیوں درد کا احساس نیا تھا۔ اس کی نگاہوں نے بے سختہ اٹھ کر اذن ابصار کے برفیلے تاثرات جانچے تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے آنسو روکنے چاہے اور اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی موتیوں نے راہ بنائی تھی۔ اور پلیز اب بیکار میں رونا دھونا شروع مت کر دینا، مجھے آنسو سے بہت چڑ ہوتی ہے اور تمہارے آنسو تو مجھے بالکل بھی متاثر نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بیزاری اپنے عروج پر تھی اور کسی نہ سننے والی انابت رکیم چپ چاپ اس کی سن رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے عمر بھر کی قید کا سودا ہوا ہو۔ درد کے دائرے نے وسعت پکڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تبدیلی کا موسم آیا تھا، مگر اذن ابصار کے پاس فرصت کہاں تھی کہ اس گرتی پڑتی لڑکی کو سنبھالنے کی۔ بہت کوشش کے باوجود اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ کل سہاگن ہوئی تھی اور اس سے لگا تھا کہ آج ہی اس کی سیج لٹ گئی ہو۔ اذن ابصار اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں تھا۔ اپنے الفاظ کے سنگھال رخ میں اسے لہو لہان ہونے کے لیے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ یوں ہی شب و روز بے بسی اور کرب میں کٹنے لگے تھے۔ وہ اس کی دسترس میں ہونے کے باوجود اس سے میلوں فاصلے پر تھا۔ ارم اور رکیم حاشر اکثر انابت سے ملنے آتے رہتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ انہیں مطمئن کرنے کو کافی تھی۔ سب لوگ حقیقت سے بے خبر اذن ابصار کے دھوکے میں جی رہے تھے۔ وہ اپنے پاپا سے کیا عہد نبھا رہا تھا، محض اپنا نام انابت رکیم کے ساتھ جوڑ کے زندگی یوں ہی چل رہی تھی۔ ایک صبح ایک اور ہنگامہ آرائی لیے نمودار ہوئی۔ چودھری کریم حاشر اپنے ساتھیوں سمیت ابصار ہاؤس آ دھمکی اور انابت رکیم کا مطالبہ کیا۔ ابصار فیملی کا ملک کے بڑے ناموں میں سے ایک نام تھا، دوسرا وہ انابت رکیم پر قانونی حق رکھتے تھے، لہٰذا چودھری کریم حاشر کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ چونکہ وہ نکاح سے لاعلم تھے، مگر ان کے غضب و غضب سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف ارم اور رکیم حاشر پر قہر کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چودھری کریم حاشر کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کا اذن ابصار کو گمان بھی نہیں تھا۔ شہوار ابصار کی گاڑی سروس کے لیے ورکشاپ گئی تھی۔ بامر مجبوری انہیں اذن کی گاڑی استعمال کرنی پڑی تھی اور کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہونے کی اطلاع ملی۔ 2 گولیوں نے ان کے پیٹ کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ ایک گولی ٹانگ کو چھو کر نکل گئی تھی۔ فوری طبی امداد کے لیے انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ابصار ہاؤس کے مکینوں کو یہ خبر سایہ دار شجر سے نکال کر چلچلاتی دھوپ میں لے آئی۔ وہ آگے پیچھے گاڑیوں میں اجرت میں ہسپتال روانہ ہوئے تھے۔
اپنی بھگدڑ میں انہیں انابت رکیم کا بھی خیال نہ رہا، جو بکمرے میں اذن ابصار کے کپڑے پریس کر رہی تھی نیچے لاؤنج سے موصول ہوئی آ بکا اور وویلا سن کے اس نے استری کا پلگ نکالا اور تیزی سے نیچے چلی آئی، مگر اس کے پہنچنے تک لاؤنج پر سکوت طاری ہو چکا تھا۔ سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ سمینا سے ملازمہ سے دریافت کیا اور پریشان حال ملازمہ سے جو اطلاع سے سننے کو ملی وہ اس کے استان خطا کرنے کو کافی تھی، اور ڈگمگاتے ہوئے وہاں صوفے پر ڈھیسی گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا آخر؟ اور کتنے امتحان باقی تھے؟ اس کا ننھا سا دل سینے میں ہی مچل کر رہ گیا سے اے میرے خالق، پاپا کو زندگی بخش دے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں یہ دکھ ساری زندگی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میرا وجود تو ان کے احسانات کے زیر بار ہے، میں ان کے احسانوں کا بوجھ برداشت کر سکتی ہوں مگر ان کے طنز رویے کا بوجھ نہیں سہ پاؤں گی۔ اس کا وجود مٹی کے ڈھیر کی طرح ساکت تھا، لب خاموش تھے تو آنکھیں پرنم، لیکن دل دھڑک رہا تھا، عجیب لرزہ طاری تھا۔ شہوار ابصار کی زندگی کے طویل ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا، نہ جانے کتنا پہر لاؤنج میں تنہا ساکت اور سامت بیٹھی رہی۔ خدا پر بھروسہ رکھیں بھابھی، شہوار بھائی کو اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ آنسو بہاتی ردا کو صبا نے تسلی دی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ان کے بہتے آنسو نے اس دعا کے سچ ہو جانے کی گواہی دی۔ شہوار ابصار کو فوری طور پر آپریشن کر کے گولی نکال دی گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ بے ہوش تھے اور ڈاکٹرز کے مطابق جب تک وہ ہوش میں نہیں آتے خطرہ برابر موجود ہے۔ انہیں آپریشن کے بعد آئی سی یو شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آئی سی یو کے باہر موجود تمام نفوس ان کی زندگی کے لیے دعا گو تھے، ہونٹوں پر دعا کے الفاظ پھسل رہے تھے تو آنکھیں اشک بار تھیں۔ یہ کیا ہو گیا نویان؟ پاپا کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اذن ابصار بہت ضبط کے باوجود نویان کے سامنے ضبط ہار گیا تھا۔ نویان کا حال بھی تو کچھ مختلف نہ تھا، لیکن اذن ابصار شہوار ابصار سے بہت مختلف تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ ان کا لاڈلا بیٹا رہا تھا۔ انہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ جیسے خود درد سے بلبلا رہا تھا۔ ہمت کرو اذن، تم پاپا کا مان ہو، ان کا فخر، ان کی ہمت ہو، تم ایسے بہیو کرو گے تو کیسے چلے گا؟ ماما کو ہمارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میرب، کھنک، کنزا، چاچو چاچی سب ہمارے ہمت و حوصلے سے امید وابستہ کیے ہیں، ہمیں ان کا زور بازو بڑھانا ہے اذن۔ وہ آسانی سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن نویان کی آنکھوں کا گھیراؤ کرتی سرخی اس کے گریہ وزاری کا ثبوت تھی۔ اس گاڑی میں کیوں نہیں تھا نویان؟ میں نے پاپا کو کیوں جانے دیا؟ خود چلا جاتا، ان کی بلائیں اپنے سینے میں دفن کر لیتا، خود اپنی ذات پر یہ گولیاں سہ جاتا۔ اس کا دل جیسے ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا، وہ حال سے بے حال ہو رہا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو اذن، پاپا کی صحت یابی کے لیے دعا کرو، قدرت کے امور میں ہمیں عمل دخل کا کوئی حق نہیں۔ نویان نے اسے محبت سے ڈانٹا۔ یہ سب انابت رکیم کے باعث ہے نویان، اس کے حصول کے لیے چودھری کریم حاشر نے میری گاڑی پر حملہ کروایا، مگر وہاں میری بجائے پاپا اس کی شفاق سوچ کا نشانہ بن گئے۔ وہ یکدم طیش میں آیا تھا۔ تم کیوں اس معصوم کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو؟ نویان جھنجھلایا۔ تو پھر ہماری ان جگیرداروں سے کیا کوئی ذاتی خلش ہے؟ یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ میں اسے اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گا، میں اس کی خاطر اپنا آشیانہ اجڑنے نہیں دوں گا۔ پہلی بار وہ ایسے لوگوں سے خوفزدہ ہوا تھا۔ اپنوں کی زندگی کیسے انسان کو کمزور بناتی ہے، اس کا اندازہ اذن ابصار کو اسی پل ہوا تھا۔ بزدل مت بنو اذن، ہم ان کی بات کا منہ توڑ جواب دیں گے، ہم انہیں بے نقاب کر دیں گے، ان کی شفاق سوچ کھلے عام ظاہر کر دیں گے۔ نویان نے نئی راہ دکھائی۔ ہاں میں بزدل ہوں نویان، اپنے پاپا کو موت کے قریب کھڑا دیکھ کر میں بزدل ہو گیا ہوں۔ اگر انابت رکیم کو بسانے کی قیمت میری زندگی ہوتی تو میں بخوشی یہ قیمت ادا کر دیتا، مگر پاپا کو کھو کر میں یہ عہد نہیں نبھا سکتا، انابت رکیم کے تحفظ کے بدلے میں اتنا بھاری تاوان ادا نہیں کر سکتا۔ وہ چیخ اٹھا تھا، اس کے اعصاب جھکنے لگے تھے۔ شہوار ابصار اس کی کمزوری تھے، اس کا خاندان اس کی کمزوری تھا، اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اگر پاپا کو کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں جی سکوں گا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کرو اذن، پاپا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، نویان ابصار نے مستقیم آواز میں یقین دلایا۔ تقریباً 12 بجے صبح کو انابت رکیم کا خیال آیا تھا۔ وہ ابصار ہاؤس میں تنہا تھی، اپنی افراتفری میں وہ اس کی موجودگی بالکل فراموش کر گئے تھے۔ صبا چاہتی تھی کہ کنزا، میرب اور کھنک کچھ دیر کے لیے گھر چلے جائیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، لہٰذا انہوں نے اذن ابصار کو انابت کے پاس جانے کو کہا۔ میں پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، وہ ہٹیلے پن سے بولا۔ سمجھا کرو اذن، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے حقوق کا خیال تمہیں ہی رکھنا ہے۔ وہ نہ جانے کب سے گھر میں اکیلی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس چلے جاؤ، کچھ ہی دیر میں کنزا اور نویان کو بھیج دوں گی، پھر تم دونوں آ جانا۔ انابت رکیم کے ذکر پر اس کے تیکھے چتون مزید تنگے اور دل میں بدگمانی کے بادل مزید گہرے ہوئے تھے۔ صبا نے بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے روانہ کیا، ورنہ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی آئی سی یو کے دروازے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ ابصار ہاؤس پہنچا تو انابت رکیم دائیں بائیں لاؤنج میں مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور مجایا ہوا چہرہ اس کی مسلسل جاگنے اور رونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اذن ابصار کا دل چاہا تھا کہ لمحے کے تاخیر کیے بغیر فساد کی اس جڑ کو گھر کی دہلیز سے باہر کرے۔
ازنا ابصار پر نظر پڑتے ہی وہ دیوانہ وارث کی طرح لبکی پاپا کیسے ہیں؟ اب ارم اور شہوار ابصار کے بہت اصرار پر اس نے انہیں ازن ہی کی طرح ممی پاپا کہنا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں، کب سے آپ کو کال کر رہی ہوں، آپ نے میری کال بھی ریسیو نہیں کی۔ معلوم ہے میں کتنا پریشان ہو رہی تھی، مجھے ساتھ بھی نہیں لے کر گئے۔ اس کی موجودگی کو فراموش کیے وہ یوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا جیسے اس کے علاوہ دوسرا کوئی نفس موجود نہ ہو۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز بولتی ہوئی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے پاپا کیسے ہیں؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے جلا کے اس نے تن کر اس کے سامنے آ کر پوچھا، کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ بولو یہ کہ تمہاری وجہ سے پاپا زندگی اور موت کے مابین جھول رہے ہیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے انابت، ان کی آنکھیں بند ہیں تو سانسیں مدھم ہیں۔ وہ اپنے بیٹے، بیوی، اپنے بھائی، کسی کے احساس کو محسوس نہیں کر رہے۔ وہ ہماری پکار نہیں سن رہے۔ اس نے ایک لمحے میں ضبط کھویا تھا، وہ شیر کی طرح دھڑا تھا۔ انابت رقیم اس کا اضطراب سمجھنے کے باوجود ڈر سے گئی تھی۔ وہ سر ہاتھوں پر گرا کر کن پٹیاں مسنے لگا، پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے۔ اس نے ازن ابصار کو تسلی دینے کے لیے اپنے مخطی ہاتھ اس کے شانے پر رکھا جسے اس نے زوردار جھٹکے سے پیچھے کیا۔ انابت رقیم گرتے گرتے بچی، تمہاری تسلی اور تبشیر کے الفاظ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے پاپا کو اس حال تک پہنچانے والی تم ہو۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس پھنکارا۔ انابت رقیم سہم سے گئی، اس کی نگاہوں سے چھلکتی بیگانگی اسے ڈرا رہی تھی۔ میں پاپا کی زندگی کے لیے دعا کروں گی، چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ انابت رقیم کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ ازن ابصار کا اجنبی رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کیوں کرو گی تم دعا؟ اس سے جیسے اختلاف ہوا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا، انابت رقیم کا ایک قدم پیچھے۔ کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں جیسے میں اپنے پاپا سے کرتی ہوں۔ محبت تو تم مجھ سے بھی کرتی تھی، کچھ عرصہ پہلے تم مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی۔ وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، انابت رقیم ہولے ہولے پیچھے۔ اچانک اس کے قدم تھم گئے تھے، اس کے عقب میں دیوار نے رکاوٹ ڈال دی تھی۔ وہ پوری طرح دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی، مگر ازن ابصار کے قدموں کی پیش قدمی جاری تھی۔ فاصلہ کم ہونے لگا تھا، قدموں کی دوری سمڑنے لگی تھی۔ اس نے اگلی آنے والی ساتھ دیکھنے سے قبل ہی آنکھیں موند لی تھی۔ بولو، اس کی باز گشت پرسرار سناٹے میں ابھری تو اس نے نگاہیں واقعی میں تو اب بھی آپ سے محبت کی دعوے دار ہوں، اس نے بے بسی سے اعتراف کیا۔ ازن ابصار تنزیہ ہنسا، کیسی محبت! اس کی تیز نگاہیں انابت رقیم کے وجود پر جمی تھی جو ہولے ہولے تھرتھرا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی شعلے انابت رقیم کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے تھے۔ نہ جانے کیوں ازن ابصار آج اسے بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ رات کے پرسراریت اور ازن ابصار کے بدلے اتوار دونوں مل کر اس کے حواس مختل کر رہے تھے۔ میں آپ کی خوشی چاہتی ہوں اور کوئی تشریح نہیں ہے محبت کی میرے پاس۔ اس کی آواز سرگوشیوں میں ڈھلنے لگی تھی۔ میری خوشی؟ اس نے سوالی انداز اپنایا اور اپنے مابین ایک قدم کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں دیوار پر اس کے شانوں کے اوپر یوں جمائے کہ اس کی ہاتھ انابت رقیم کے کانوں کی لو کو چھونے لگے تھے۔ ان کے درمیان 2 انچ کا فاصلہ تھا جو وہ دناسا چھوڑ گئے۔ اس کے سانسوں کی گرمی انابت رقیم کو اپنے چہرے پر بڑی واضح محسوس ہوئی تھی۔ اس کی بے پناہ قربت پر وہ موم کی طرح پگھلنے لگی تھی۔ اسے اپنا وجود نہ جانے کیوں جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میری خوشی اس میں ہے کہ تم میری زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ۔ ازن ابصار کے دل و دماغ میں کسی انابت رقیم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کا گمبھیر آواز میں کیا گیا اگلا مطالبہ اس کی روح قبض کرنے کا کافی تھا۔ ایک لمحے میں وہ اس کی قربت کے سحر اور احساس سے آزاد ہوئی تھی۔ بہت یقین نگاہوں سے اس نے ازن ابصار کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کی جوت میں نفرت کی ایک تپش تھی، چہرے کے تاثرات میں ناپسندگی کی چھاپ تھی اور دیوار پر جمے ہاتھوں میں اسے ختم کر دینے کی سختی تھی۔ ایسا ظلم مت کرے، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے اس نے گویا فریاد کی۔ آنسوں نے آنکھیں دھندلا دی تھی۔ بس کرو انابت، یہ جھوٹے آنسو اور دعوے کسی اور کو دکھانا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور انابت رقیم کے آس پاس سے اس شخص کے احساس سے جلتی آگ بجھنے لگی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ دور جا چکا تھا۔ ابھی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہی سے دور تھا، اس کی دست سے دور، ناقابل رسائی۔ اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو کیا آپ میرے جذبوں کی پاکیزگی اور سچائی پر ایمان لے آئیں گے؟ وہ ایک بار پھر قسمت آزما رہی تھی۔ نگاہوں میں امید اور یاس کے دیے جل رہے تھے۔ بہتے آنسو سمیت وہ اس کے سامنے تھی۔ ازن ابصار اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی سوجی آنکھیں تھکے تھکے نڈال وجود کو بہت غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی تقاضا ہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے آپ کی خوشی کے لیے جدائی کا یہ سودا منظور ہے۔ نمکین آنسوں کے درمیان یہ الفاظ کیسے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے، یہ صرف انابت رقیم جانتی تھی۔ دھڑکنوں میں عجیب اشتعال برپا تھا تو دل میں ایک لاشعور پکڑ دھکڑ مچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کا موبائل بیل کرنے لگا تھا۔ ہاں بولو نویان، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ پاپا کو ہوش آ گیا ہے، میں آ رہا ہوں، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولا۔ وہ جیسے ایک پل میں ہر شے بھول بیٹھا تھا۔ اس کے ہر انداز سے بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی، اسے جیسے ہفت القیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ بہت پرجوش انداز میں باہر نکل گیا۔ وہ
ایک بار پھر اسے فراموش کر گیا تھا۔ اب کی بار اسے انابت رکیم کی دہلیز پر واپس نہیں آنا تھا، وہ اسے دائمی الوداع کہہ گیا تھا۔ اس کا اندازہ انابت رکیم کو اپنے اندر کلاتے بین کو سن کر ہوا تھا۔ وہ شکست خوردہ سی کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ چند دنوں بعد شہوار ابصار کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ارم اور رکیم حاشر بلا ناغہ ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے تھے۔ جس دن شہوار ابصار گھر آئے تھے، اس دن اس نے رکیم حاشر کے ساتھ گھر جانے کا عندیہ دے دیا تھا۔ اتنے غیر متوقع فیصلے پر تمام جملہ افراد حیران تھے۔ حالات کی پیچیدگی وہ بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس نے سب کو یہ بتا دیا کہ وہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہی ہے تو کسی نہ کسی طرح تعویل، دلیل یا دہائی ضرور اس کے قدم روک لے گی۔ اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے، ردا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سے روکنا چاہا۔ ان حالات میں انابت کا جانا انہیں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی ماما۔ پاپا پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ اس کا رخ اب شہوار ابصار کی طرف تھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جانے دیں ردا، آنا بیٹی جلد ہی لوٹ آئیں گی۔ آپ میری وجہ سے ہچکچا رہی ہیں تو یہ خیال چھوڑ دیں، اس گھر میں بہت سے لوگ ہیں میری دیکھ بھال کے لیے۔ اب تو ویسے بھی میں بھلا چنگا ہو گیا ہوں۔ ان کے الفاظ پر انابت رکیم کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ندامت کے بوجھ تلے اس کا وجود جھکتا جا رہا تھا۔ پاپا، آپ کو میرے ارادوں کی کیا خبر؟ مگر آپ کے بیٹے سے کیا وعدہ بھی مجھے پورا کرنا ہے۔ اسے ازن ابصار کی الفت میں اپنا گھر اور رشتے سب سے دستبردار ہونا پڑ رہا تھا۔ فرداً سب سے مل کر وہ ازن ابصار کے سامنے جا کھڑی ہوئی جو رکیم حاشر سے بلغیر ہو چکا تھا۔ آخری بار وہ اس کا نقش چرا لینا چاہتی تھی۔ اس نے بہت لاچار اور تشنہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر پل بھر میں لڑکھاتے قدموں اور کلاتے دل کی دہائیوں دباتی ازن ابصار کے آشیانے کو الوداع کہہ گئی اور کچھ دن کا کہہ کر جانے والی انابت واپسی کا راستہ بھول گئی۔ اس نے ازن ابصار کے ساتھ رہنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اس کے مطالبے پر ابصار ہاؤس کے مکین حق دک رہ گئے، مگر وہ طلاق لینے کے موقع پر بستور قائم تھی۔ شہوار ابصار اسے خود لینے گئے تھے، مگر اس نے بہت کٹھور پن سے انکار کر دیا اور وہ تہی دم واپس لوٹ آئے تھے۔ چودھری کریم حاشر کو یہی گمان گزرا کہ اس کے غیظ و غضب سے ڈر کر چودھری رکیم حاشر نے انابت رکیم کو واپس بلوا لیے، مگر وہ اپنی بیٹی کے سامنے مجبور تھے، لہٰذا چودھری کریم حاشر گزشتہ 1 برس سے طلاق پر زور دے رہے تھے، مگر چودھری رکیم حاشر ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ شاید ان کی بیٹی کی ضد ٹوٹ جائے۔ ایک طرف چودھری کریم حاشر کا صبر جواب دے گیا تھا تو دوسری طرف انابت رکیم اپنا فیصلہ بدلنے پر راضی نہیں تھی۔ طلاق یافتہ انابت بی بی نہ صحیح بیوہ تو ہم لے ہی جائیں گے۔ چودھری کریم حاشر کے بےحس الفاظ اس کے وجود سے جیسے ہر احساس سے جھٹکنے لگے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی، ایک بے کس کرتا خوف اسے اپنے حصار میں جکڑ رہا تھا۔ چودھری کریم حاشر نے محض دھمکی نہیں دی تھی، ان الفاظ اور ارادوں میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ انہوں نے کہا تھا تو وہ یہ سب کر گزریں گے جس کا عملی مظاہرہ وہ 1 سال قبل دیکھ چکی تھی۔ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی میرے ساتھ نہ رہے، اس کی محبت نے بہت دکھ سے آرزو کی تھی۔ جب آپ کے بغیر ہی رہنا ہے تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی کی عوض مجھے یہ سودا بھی کرنا ہی پڑے گا اور آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انابت رکیم آپ کے بغیر جیے یا آپ کی یادوں کے بنور میں ڈوب کر مر جائے، آپ کو تو اول روز سے یہی خواہش رہی ہے۔ وہ اس کی محبت اور چاہت کی شدت سے ناواقف تو نہ تھا، اس کی دیوانی سے خوب باخبر تھا۔ تمہاری یاد کی خوشبو مجھے رونے نہیں دیتی، کسی درد بھرے گیت کی صورت اداسی پھیل جاتی ہے۔ تمہاری یاد شمع غام میں آنسوؤں کے گلے لگ کر پہروں بیٹھی رہتی ہے، سانسوں میں جمی درد کی صورت بوسیدہ ڈائری میں سجے اجنبی لفظ، ادھوری رات کا پورا چاند تیری یاد کے بستر پر مجھے سونے نہیں دیتا، پلکوں پر سجے نوخیز خواب، بے تکے انتظار میں گم آنکھیں تیری ہی کھوج میں رہتی ہیں، اڑتے بادلوں کے سینے میں بھیگی ہوئی سوچیں۔ رکیم نے طلاق کے پیپرز بھجوائے ہیں، آنا کھلا چاہتی ہے، وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شہوار ابصار نے قدرے بجھے ہوئے لہجے میں اطلاع فراہم کی۔ ازن ابصار کا پانی کی طرف بڑھتا ہاتھ ایک ساتھ کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس کی ضد سے وہ بے خبر تو نہ تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے خود انابت رکیم کو اپنی زندگی سے بے دخل ہونے کو کہا تھا اور اس کی چاہت کی سچائی اور جذبات کی صداقت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے ایک بار کہنے سے اپنی محبت کے پھولوں کو اپنے ہی قدموں تلے مسلتی، اپنی خوابوں کی عمارت کو اپنے قدموں تلے کچلتی، اس کی زشت کے اوراق سے اپنا ذکر مٹا گئی تھی۔ وہ خود ایسے ہی حالات کا حقدار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انابت رکیم سے اس کا تعلق باقی نہ رہے تو پھر دیر کس بات کی تھی؟ تو اپنی ہی خواہش پر عمل درآمد کرنے میں اسے کیوں 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا؟ وہ چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی سے خارج نہیں کر پایا تھا۔ آخر وہ کس چیز سے بھاگ رہا تھا؟ ازن بیٹا، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسے گمسم دیکھ کر شہوار ابصار نے گویا یاد دہانی کروائی تھی۔ جی پاپا، کیا کہا آپ نے؟
اس نے گڑبڑ کر دوبارہ پوچھا، تم طلاق کے پیپر سائن کر دو تاکہ میں واپس بھجوا سکوں۔ اس کی کھوئی کھوئی کیفیت بھانپ کر شہوار ابصار نے کھلے لفظوں میں بات کی، جی پاپا میں کر دوں گا۔ وہ بدوقت تمام کہتا جلدی سے اپنی نشست چھوڑ گیا۔ اس نے افطاری سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ وہ گاڑی نکال کر بے مقصد سڑکوں پر گھومنے لگا تھا، مگر اضطراب تھا کہ پھیلتا ہی جا رہا تھا، درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سب کچھ حساب منشا تھا تو پھر یہ بے کلی کیوں؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے قرار سا سڑکیں ناپتا رہا تھا۔ تھک کر اس نے قدرے سنسان کنارے پر گاڑی روک دی اور سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سیل کی محسوس ٹون بجنے لگی۔ اس نے اکتا کر سیل فون دیکھا، نمبر غیر شناسا تھا۔ کسی مصلیحت کے ذریعے سے اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ وہ اکتا کر کال ڈسکنیکٹ کرنے والا تھا جب اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ حیران سا سیدھا ہوا اور لمحوں میں دل نے دوسری طرف انابت رکیم کے ہونے کی گواہی دی تھی۔ آنا پلیز، آنا، بولو، یہ تم ہو نا؟ وہ تصدیق کے لیے مچل اٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں، ضبط کی تنابیں گویا چھوڑنے کو تھیں۔ دوسری طرف سے ہلکی ہلکی چسکیوں کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ بولنے کا قصد کر رہی تھی مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اذن ابصار کی آواز میں بے تابیاں بڑھنے لگی تھیں۔ چند لمحے سے پکارنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بہت غور سے اس کی ڈوبتی ابھرتی سانسوں کے زیر و بم کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی آواز کی شکل اختیار کرتی سسکیوں کو کسی رس کی طرح کانوں میں اڈیلنے لگا تھا۔ دل پر جیسے سکون کا بادل منڈلانے لگا۔ ایک دم ہی اس کو قرار آیا تھا، بے چینیوں کو راحت ملی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے پورے 1 سال بعد اپنی منقوہہ کے احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ پلیز مجھے طلاق دے دیں، ہچکیوں کے مابین اس نے بہت ہمت جمع کر کے کہا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اذن ابصار تڑپ کر رہ گیا۔ اس کا اندر تک چھلنی ہو گیا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے کال کاٹ دی۔ شاید مزید ضبط کتاب نہ تھی اس میں۔ اذن ابصار کتنی ہی دیر خالی خالی نگاہوں سے موبائل کو جگمگاتی اسکرین دیکھتا رہا۔ جو بات اسے گزشتہ 1 برس سے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ بات انابت رکیم کی ایک سسکی سمجھا گئی تھی۔ تمام گتھیاں سلجھ گئی تھیں، رستے شفاف تھے۔ اذن ابصار کو بس قدم بڑھانے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، حیا اس کے چشم تصور، اس کی سوچ کے دائرے، ذہن کے پردے، دل کی دھڑکن میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ تب بھی نہیں تھی پہلے نہ اب۔ تم نے سائن کر دیے؟ شہوار ابصار نے اگلا جملہ ادا کیا۔ نہیں، اس نے کہا اور پلیٹ پر جھک گیا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اس نے پرسکون انداز میں اطلاع دی، مگر آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ شہوار ابصار الجھے۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ بس کل جا کر اپنی بہو کو لے آئیں، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ اگر اس نے آنے سے دوبارہ انکار کر دیا تو تمہارے پاپا کو مایوس لوٹنا پڑے گا۔ شہوار ابصار کی بجائے ردا نے کہا۔ ان کی آواز میں پہلے تجربے بہہ رہے تھے، خدشات بھی تھے اور وہم بھی۔ میں نے کہا نا ماما، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، وہ پریقین انداز میں بولا۔ 3 دن بعد چاند رات تھی اور پھر عید۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس نے فون کر کے تمام صورتحال رکیم حاشر کو سمجھا دی تھی کہ انابت رکیم کو ہر صورت شہوار ابصار کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ باقی چودھری کریم حاشر کا وہ مکمل طور پر بندوبست کر چکا تھا، قانونی طور پر بھی اور اپنے طور پر بھی، اور انابت شہوار ابصار کو ایک بار پھر اپنے گھر دیکھ کر شردہ رہ گئی۔ ان کے روبرو انکار کرنے کی ہمت اس میں باقی نہ تھی۔ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی۔ اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھ لو آنا بیٹی۔ رکیم حاشر نے یہ الفاظ اسے ندامت سے چور کر کے وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی ذات کی بقا کے لیے، اس کو دکھ کی پرچھائیوں سے بچانے کے لیے اس کے والدین نے کیا کیا نہ کیا تھا۔ بدلے میں اس نے انہیں اذیت کے سوا کچھ بھی تو نہیں دیا تھا، مگر وہ یہ اذیت دینے پر بھی مجبور تھی۔ اس کے باپ کو اس کی وجہ سے نہ جانے کس کس کے سامنے سر جھکانا پڑا تھا اور کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں ساری زندگی تمہاری ٹھوکروں میں گزارنے کو تیار ہوں اذن ابصار، مگر اس پل میں اپنے باپ کو نامراد نہیں بھیج سکتی۔ ایک دفعہ اپنے باپ کی بات مان کر تم نے مجھے اپنایا، تو آج اپنے پاپا کی بات مان کر میں خود سے اور تم سے کیا عہد توڑ رہی ہوں۔ تمہارے نام کا تو مطلب ہی عاجزی ہے، تو پھر یہ اکڑ کس لیے؟ انابت بی بی، جاؤ، خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دو، کسی اچھے کی امید مت رکھنا۔ اس نے بے حسی سے سوچا، پاپا میں آپ کی لاج ہوں تو میں آپ کی لاج ضرور رکھوں گی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں واپس آ رہی ہوں اذن ابصار پہلے سے بھی زیادہ ذلت اور رسوائی سہنے کے لیے اس کا دل درد سے بھیجا جا رہا تھا۔ عجیب توڑ پھوڑ مچی تھی، گزرے زخم پھر تازہ ہونے لگے تھے۔ وہ شہوار ابصار کے ساتھ ابصار ہاؤس روانہ ہونے کو تھی جب چودھری کریم حاشر کے زبردست ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس مختل کر دیے تھے۔ الٹے قدموں ہسپتال پہنچے تھے۔ چودھری کریم حاشر کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ عجیب لاچاری اور بے بسی کی زندگی شروع ہونے والی تھی۔ رکیم حاشر، ارم اور انابت کی طرف دیکھ کر وہ نادم ہوئے جا رہے تھے۔ خدا کی
بے آواز لاٹھی کا مطلب انہیں سمجھ آنے لگا تھا۔ صدیوں سے جو سلوک انہوں نے اس معصوم مخلوق کے ساتھ روا رکھا وہ بد دعاؤں کی صورت میں ان کے آس پاس گونجنے لگا تھا۔ احساس ایک ایسی دولت ہے جو اس سے سرفراز ہو جائے وہ محبتوں کا پجاری بن جاتا ہے، اور جس سے وہ خدائے بزرگ کو بدتر چھین لے وہ تمام عمر تڑپتا ہے۔ چودھری کریم حاشر بھی اپنی ناانصافی اور دکھ کی تقسیم بھام گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ پھیلا کر انابت رحیم سے معافی طلب کی۔ اپنے کیے پر وہ پچھتاوے محسوس کر رہے تھے، گو کہ اذن ابصار تمام بندوبست کر چکا تھا، مگر اسے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی کہ خدا سب سے بڑا کارساز ہے۔ قدرت نے تمام مشکلات حل کر دی تھی، رستوں کے ساتھ دل بھی صاف ہو چلے تھے، اور جو کام قدرت الہی کرے وہ زیادہ بہتر و حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ انابت رحیم چاند رات کو آبشار ہاؤس کے مکینوں اور چودھری کریم حاشر کے بہت اصرار پر ان کی دعاؤں اور رضا تلے رخصت ہو کر 1 سال بعد اپنے حقیقی مسکن کو لوٹ آئی۔ چودھری کریم حاشر اپنی زندگی میں اسے خوشباش دیکھنا چاہتے تھے، بقول ان کے کہ خوش دیکھ کر وہ سمجھیں گے کہ ان گناہوں کی کچھ حد تک تلافی ہو گئی۔ وہ آبشار ہاؤس آ چکی تھی جہاں ایک اور محاذن اس کا منتظر تھا۔ دیکھو پچھلے سال بھی میں نے ہی تمہارے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، اور اس سال بھی میں ہی لگا رہی ہوں۔ کنزا نے اسے یاد دلایا تو وہ خوبصورت یاد تبسم بن کر اس کے ہونٹوں پر بیٹھ گئی۔ آبشار ہاؤس میں اس کا بہت پرجوش استقبال کیا گیا تھا۔ تمام افراد اسے ہاتھوں ہاتھ لیے جگمگاتے چہرے اس کی آمد پر خوشی کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے، بیکل تھی محض انابت رحیم کی ذات جو کسی صورت اذن ابصار کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل اس کے سامنے آنے کا سوچ کر ابھی سے گھبرانے لگا تھا۔ اگلا دن عید کا تھا۔ مسرتوں چاہتوں سے لبریز خوشیوں اور راحتوں کی خوشبوؤں میں گندہ سارا دن مصروفیات کی نظر ہو گیا۔ مہمانوں کا تانا بانا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کنزا کے ساتھ کچن میں مصروف تھی، ادھر ادھر بے تکلف سی گھومتی بھاگتی دوڑتی۔ وہ برسوں سے اس گھر کی مکین لگ رہی تھی۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ صد شکر کہ اذن ابصار باہر اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور ایک بار پھر کچن کا رخ کیا۔ یہی بہترین پناہ گاہ تھی۔ تم میری شادی پر نہیں آئی نا؟ کنزا نے مصنوعی خوبی سے اسے گھورا تھا۔ تم رک جاتی نا؟ آخر تو میں نے آنا ہی تھا، لیکن تمہیں تو خود نویان بھائی کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ اس نے بھی برابر جواب دیا تھا۔ تو کنزا شکوہ کر کے گھبرائی، بہت منہ پھٹ ہو گئی ہو۔ ابھی اذن ابصار کو بھیجتی ہوں کہ سنبھالے اپنی بیوی کو۔ برتن کیبنٹ میں رکھتے ہوئے اس نے دھمکی دی تو انابت رحیم کے مسکراتے لب خود بخود سکڑ گئے۔ تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، وقت سرکتا جا رہا تھا، مگر وہ کمرے میں جانے کے احساس سے ہی گھبرا رہی تھی جہاں اذن ابصار کی موجودگی یقینی تھی۔ کنزا کو اس نے زبردستی کچن سے رخصت کیا، اس وعدے کے ساتھ وہ بھی جلد ہی اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ 1 کپ چائے؟ کنزا، اذن ابصار نے کچن میں جھانک کر کہا تو کنزا کی جگہ انابت رحیم کو پا کر خفیف سا ہوا۔ چلو تم ہی لے آؤ، حکم صادر کرتے ہوئے چلتا بنا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کنزا اسے مل گئی۔ کچھ خیال کرو کنزا، نئی نویلی دلہن کو صبح سے کام پر لگایا ہوا ہے۔ نئی نویلی نہیں ہے اذن بھائی، 1 سال پرانی ہے، لیکن کیا کریں، آپ کو تو ہر منٹ ہر لمحہ نئی ہی لگے گی، اس نے معنی خیزی سے کہا تو اذن ابصار مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اذن ابصار کے حکم پر انابت رحیم کڑ کر رہ گئی۔ اتنی رات کو چائے کی کیا طلب؟ اس نے تپ کر سوچا۔ تمام لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے، ملازم اپنے کوارٹر میں تھے، کوئی ذی نفس نہ تھا جس کے ہاتھ وہ چائے بھجواتی۔ جلتی کڑتی وہ خود ہی چائے بنا کر اوپر تک چلی آئی، مگر اندر جانے کے خیال سے ہی اس سے جھری جھری سی آگے۔ بہرحال بوجھل قدموں سے اس نے خود کو گھسیٹ کر اندر جانے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹیرس پر فضا کے ٹھنڈک سے محو گفتگو تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس کر کے مڑا۔ اس نے خاموشی سے چائے پیش کر دی۔ اس نے بڑے سے مگ سے چائے اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ میرا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے یا تمہارے ہاتھوں میں ذائقہ آ گیا ہے؟ اس کی آواز نے انابت رحیم کے واپسی کے لیے مڑتے قدم روک دیے۔ وہ کمرے میں آ چکا تھا اور مصنوعی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ چائے بہت اچھی بنی ہے، وہ تعریف کر رہا تھا۔ اس کا انداز دوستانہ نہیں تھا تو بھڑکیلا بھی نہ تھا۔ اس نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بھرپور انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس سے انابت رحیم بھاگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ ابھی ذلیل کر کے اسے اس کمرے سے باہر نکال دے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے انابت رحیم کا بایاں ہاتھ تھام لیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شرعی اور قانونی دونوں حق محفوظ رکھتا ہوں۔ اس نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ، تو اذن ابصار سمجھوتہ کرنے پر راضی ہو گئے ہیں؟ ایک بار پھر اپنے اور میرے خاندان کی خاطر ایک سوچ رخصت ہوئی تو دوسری نے جگہ بنائی۔ میں آپ کو سمجھوتے پر مجبور نہیں کروں گی۔ آپ مجھے اب کی بار اضافی بوجھ مت سمجھے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سمجھوتا ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اذن ابصار نے بہت اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے خوف زدہ انداز میں اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ تو کیا واقعی یہ سمجھوتا ہے؟ وہ خود حیران تھی۔ ہاں،
اس نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مزید گویا ہوئے پیار بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اس نے اتفاق کیا، لیکن میرے لیے نہیں، حیا کے لیے۔ انابت رقیم کی دیوار ہمیشہ آپ کے اور اس کے مابین تنی رہی ہے۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پیچھے دھکیلے۔ اذن ابصار جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ اس دل کے ہر کونے میں حیا نہیں ہے، انابت اذن ابصار کی محبت کے دیے روشن ہیں، تو کیا تم میرے جذبوں کی صداقت پر ایمان لے آؤ گی؟ مدھم روشنی میں وہ اس کے تاثرات دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کے لہجے کی شدت ضرور محسوس ہوگی تھی۔ ایک بار اس نے اپنی چاہت کا یقین دلانا چاہا اور اذن ابصار نے اسے دھتکار دیا تھا، اور اب وہ اس سے یقین کا مطالبہ کر رہا تھا۔ وقت کا پہیہ الٹی رفتار سے گھوم رہا تھا۔ ہاں آنا، مجھے اقرار کر لینے دو کہ مجھے تم سے محبت ہے، آج سے نہیں، اس وقت سے جب پہلی بار تمہارا عکس میری آنکھوں میں جھلملایا۔ میں انکاری تھا تو محض اس وجہ سے کہ میں اپنے اور حیا کے رشتے میں بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے اصولوں سے ہٹ کر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر رشتے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا تھا۔ باقی رشتوں کو انصاف کے ترازو میں تولتے تولتے میں خود اپنے ساتھ ناانصافی کر گیا تھا۔ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی سے بے دخل کر کے تکلیف صرف تمہیں نہیں پہنچائی، میں خود پر بھی خوشیاں حرام کر لی تھی۔ تم سے شادی اور پھر پاپا پر اٹیک، یہ ایسے حالات تھے جب میں کمزور پڑنے لگا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا آنا۔ پاپا کو کھونے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ میں نے اپنا سارا خوف تمہارے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ مگر یہ سچ ہے انابت کے بغیر اذن ابصار بھی ایک لمحے کے لیے چین سے نہیں رہ سکا۔ اس کی راتیں بھی بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتے گزری ہیں۔ آنا کی سسکیوں، اس کی بے پا محبت نے اس کا ہر دم پیچھا کیا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی اسے فراموش نہیں کر پایا۔ شاید خدا نے مجھے آزمائش میں ڈالا تھا تاکہ تمہاری محبت کی جڑیں میرے سینے میں مضبوط سی جگہ بنا لے۔ اگر انابت نے پل پل تڑپنے میں گزارا ہے تو جی اذن ابصار بھی نہیں رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا، اور وہ سادہ لو اس کا اقرار اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ اختلاف کی گنجائش کہاں تھی؟ وہ خود اس کی محبتوں کے سحر میں جکڑی تھی۔ مجھے جھوٹے بہلاوے مت دیں، میں اب کوئی شیشے کا خواب نہیں سجانا چاہتی۔ اب کہ جو یہ خواب چکنا چور ہوئے تو میں سنبھل نہیں پاؤں گی۔ میں انہیں طوفانوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ مجھے انہیں تھپیڑوں میں ہی رہنے دے۔ مجھے اپنی عارضی پناہوں کی عادت مت ڈالے۔ وہ ضبط کرتے کرتے چیخ اٹھی تھی۔ اس نے انابت رقیم کے کندھے کے گرد اپنا بازو حائل کیا، اسے اپنے قریب کیا اور چلتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے اندر لے آیا۔ اذن ابصار نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ بے آواز ہنستی رہی۔ چلنا تو ہمیں ساتھ ہی ہے، لیکن میں زبردستی نہیں کروں گا۔ تم چاہو تو اپنا فیصلہ بدل سکتی ہو۔ وہ رکا مخاطب ہوا۔ بولو آنا، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے۔ تم مجھے انتظار کرنے کا کہو گے تو میں تمہارے لیے لوٹنے کا منتظر رہوں گا۔ جب تک تم چاہو میں تب تک تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ پوچھ رہا تھا، اور وہ چپ چاپ بہتے آنسو سے اس سحر کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھتے ہی اس کا دل بغاوت کرنے لگتا تھا۔ پیار میں جزا اور سزا کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کی ہر دھڑکن میں وہ شخص کسی ساز کی طرح سنائی دیتا تھا، تو پھر سزا کیسے دیتی؟ اس نے بہت محبت سے اس کے رخساروں سے 2 پانی کے موتی چن لیے تھے۔ کیا تمہیں اذن ابصار سے محبت ہے؟ وہ بہت گمبھیرتا سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بھی بھلا پوچھنے والی بات ہے؟ اس نے دل میں سوچا، کیا اب بھی میرے قرار کی ضرورت ہے؟ آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ تیکھے پن سے بولی، شکر ہے تمہاری زبان تو کھلی، ورنہ میں تو سمجھا تھا سچ مچ سزا سوچنے بیٹھ گئی ہو۔ اس نے لمحوں میں رنگ بدلا۔ پہلے تو بہت پٹ پٹ زبان چلتی تھی محبت کے اظہار میں، تمہیں ایک لمحہ نہیں لگتا تھا؟ اب کیوں تالے پڑے ہیں زبان پر؟ جب میرا دل اقرار سننے کو بیتاب ہے۔ وہ شرارت سے مسکرائے تو وہ بے طرح سڑپٹا گئی۔ اس کے شوخ انداز محسوس کر کے اس کے ارادے دم توڑنے لگے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے مان بڑا شکوہ کیا۔ جیسا بھی ہوں صرف تمہارا ہوں، اس نے جذبات سے پر لہجے میں کہا، تو وہ شرما کر رخ موڑ گئی۔ ہیپی اینیورسری، ایک رنگ پاکٹ سے نکال کر اس نے انابت رقیم کی انگلی کی زینت بنا کر کہا، تمہیں یاد ہے اس دن تم میرے پلے پڑی تھی؟ وہ مسلسل سے چڑھا رہا تھا، وہ سچ مچ تپ گئی تھی۔ اتنا ہی بڑا بوجھ ہوں تو واپس کیوں بلایا؟ وہ برا مان گئی، بوجھ سے محبت کی ہے تو بھگتنی بھی پڑے گی۔ وہ دوبارہ شرط سے اسے ستا رہا تھا۔ وہ پھلا کر ایک طرف ہو گئی۔ اچھا سنو، عید مبارک۔ اس نے بازو سے پکڑ کے سامنے کی۔ آپ کو بھی؟ اس کی چمکتی نگاہوں کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے وہ بولی، چلو اب میری عیدی نکالو۔ میں کیا دوں؟ وہ ہڑبڑائی، سب کچھ تمہارے پاس ہے، اس لیے تو تم سے مانگ رہا ہوں۔ دھمکی دیتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور ایک لمحے میں اس کا مخروطی ہاتھ تھام لیا۔ میں واپس آ گئی ہوں، کیا یہ کسی عیدی سے کم ہے؟ ہاتھ کو اس کی گرفت سے آزاد کروا کر وہ ایک ادا سے بولی، اس لیے تو تم سے مانگ رہا ہوں۔ اس کا ذو معنی انداز اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تو منہ دھو رکھیں، کسی عیدی کی توقع نہ رکھیں، وہ بھی حساب بے باک کرنے
میدان میں نکل آئی۔ اوہ ہو، شیرنی کے پنجے نکل آئے ہیں۔ اس نے اسے مزید تپایا۔ اب مجھے لڑکا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اسے الجھنے لگی، مگر اس کے جذبات میں مچلتے ارادے اور بے لگام ہوتی نگاہیں اسے سمیٹنے میں مجبور کر گئی۔ اس کی چلتی زبان کو ایک دم بریک لگی تھی۔ وہ فرار کی راہ تلاش کرنے لگی۔ تم کہیں نہیں، میرے پاس رہو، مخمور لہجے میں فرمائش آئی، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا آنا، بس تم۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر بعد اس کی مسلسل خاموشی پر انابت نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ بس تم مجھ پر جگ بھر بھر کر پانی کے مت ڈیلنا۔ انابت کے چہرے پر پھیلتی الجھن اس کے شریر جملے کے آخر میں غصے میں تبدیل ہوئی تھی، اور اذن ابصار کا بے ساختہ کہہ کر اسے زج کرنے کو کافی تھا۔ اذن آپ، اس نے تنبیہی انداز میں اپنایا، مگر اذن ابصار اس کا جملہ کاٹ گیا۔ بدتمیز لڑکی، کیا تمہیں پتہ نہیں مشرقی لڑکی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تو پھر کیا کہہ کر بلاتی ہیں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، ابھی تو ہمارے چنٹو، بنٹو، بلو، پپو ٹائپ ننھے منھے بھی نہیں ہیں کہ تم مجھے ان کے پاپا کہہ کر بلا لو۔ چلو تم مجھے جان، جانو وغیرہ کہہ لیا کرو جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں۔ اس کی شرارتی اس کے جذبات گدگدا رہی تھیں۔ اس نے بازو سے پکڑ کے اسے خود میں سمایا تھا۔ وہ بجتی ہوئی اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ برسوں کی مسافت جیسے ختم ہوئی تھی، ایک سرشاری رگوں پے میں سرات کر گئی تھی۔ اب جب محبت کا یقین اس کے ہمراہ تھا تو دیر کس بات کی تھی؟ اذن ابصار کا ساتھ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تھی۔ وہ اسے دوسری بار کھونے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ اس نے محبت کے مسافر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ فرار بھی وہی تھا اور پناہ گاہ بھی اسی کے پاس تھی۔ اس کے شریر جملوں پر اس سے فرار ہو کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، اس کے بازو میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اذن ابصار نے اسے باہوں میں سمیٹے مطمئن تھا تو انابت رقیم سرشار تھی۔ رات کے بھیگتے چاند نے اس کے ساتھ کے دائمی ہونے کی بے ساختہ دعا مانگی تھی اور ستاروں نے آمین کہا تھا۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا راہ الفت میں اور اس کے رائٹر ہیں صبا جاوید۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔